بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا شو کرتے رہتے ہیں کہ جرمنی کی پاکستانی کمیونٹی کو انفارمیشن دی جائیں، خصوصاً ان لوگوں کو جو جرمنی میں پاکستان سے نئے آئے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہیں، یا فیملیز نئی یہاں شفٹ ہوئی ہیں، یا اسپین، اٹلی اور یونان سے لوگ نئے امیگرینٹ جرمنی میں شفٹ ہوئے ہیں۔ تو یورپ کے آپ جس بھی ملک میں جائیں وہاں کے سسٹم کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ اس کے سسٹم کو نہ سمجھیں وہاں سروائیول تک مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہیلتھ سسٹم وہ تو انتہائی امپارٹنٹ سسٹم ہے کسی بھی ملک کا، کہ خدا نخواستہ اگر بندہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس نے اپنا علاج کیسے کروانا ہے۔ تو اسی طرح جرمنی کا ہیلتھ سسٹم تو کافی ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جرمن کے ہیلتھ سسٹم کو ڈسکس کرنے کے لیے آج میں نے زحمت دی ہے ڈاکٹر بلال ورک صاحب کو۔ ڈاکٹر بلال ورک صاحب آرتھوپیڈک سرجن ہیں کولن میں، بڑے کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر تسنیم سعید صاحبہ فرنکفورٹ سے اوساٹ سے ہیں، وہ تو ہمیں ہمیشہ ہی جب بھی ہم ان سے ریکویسٹ کریں وہ اویلیبل ہوتی ہیں، بلکہ پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں۔ ان کے دل میں تو ایک خدمت کا جذبہ ہے۔ اسی طرح زبیر خان ایڈوکیٹ صاحب، ان سے لیگل اسپیکٹ ہم پوچھیں گے۔ جب ان کو بھی ہم زحمت دیتے ہیں، ڈاکٹر زبیر خان صاحب بھی اپنے تمام کام چھوڑ کر ہمیں ٹائم دیتے ہیں۔ تو بلال ورک صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے ہی شروع کروں گا۔ جب کوئی نیا امیگرینٹ، کوئی فیملی، کوئی اسٹوڈنٹ یہاں جرمنی میں آتا ہے تو یہاں اس کو اپنے خود کو ہیلتھ سسٹم میں انٹر کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اجاز بھائی، السلام علیکم اسما۔ اکثر اگر تو کوئی پہلے نیا پاکستانی جرمنی میں انٹر ہوتا ہے تو ایز اے جرمن لا یہ ہے کہ آپ جو بھی ریزیڈنٹ ہے جرمنی میں اس کے ایک انشورنس ہونی، ہیلتھ انشورنس ہونی جرمنی میں بہت امپورٹنٹ ہے اور مینڈیٹوری ہے، میننگ کہ ساروں کے پاس ہونی چاہیے جو جرمنی میں رجسٹرڈ ہے۔ اور یہ انشورنس کے تھرو ہی بندہ بینیفٹس لے سکتا ہے اور ہاسپٹل بھی جا سکتا ہے، آؤٹ پیشنٹ میں بھی جا سکتا ہے یا ان پیشنٹس میں بھی جا سکتا ہے۔ تو جب کوئی نیا امیگرینٹ ہمارے جرمنی میں آتا ہے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ادھر وہ ٹریول انشورنس لے کے آئیں گے تاکہ منیمم جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے انشورنس کی وہ ان کے پاس ہو۔ اگر تو وہ ریزیڈنسی کے لیے آ رہا ہے تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک جرمن انشورنس میں رجسٹرڈ ہو۔ ہماری جرمنی میں 2 ڈفرینٹ طرح کی انشورنس ہوتی ہے۔ ایک ہے پبلک، جس میں تقریباً 90% جو سارے جرمنی میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس یہ انشورنس ہوتی ہے، اور ایک پرائیویٹ انشورنس ہوتی ہے، اور ان میں تھوڑے ڈفرینسز ہوتے ہیں اور وہ ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ جو مین انشورنس ہے وہ versicherung ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پبلک انشورنس۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جاب ہوتی ہے اور آپ 64,000 یورو پر ایئر سے کم کماتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو وہی بنتی کہ یہ والی انشورنس ملے آپ کو۔ جیسے آپ زیادہ کماتے ہیں یا پرائیویٹ ہوتے ہیں یا فری لانسر ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ بندہ یہ پرائیویٹ انشورنس میں جائے، کیونکہ پرائیویٹ انشورنس میں آپ کو تھوڑے سے اور بینیفٹس مل جاتے ہیں، اور بینیفٹس کا مطلب یہ ہے کہ کوریج ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو جو میں کہہ رہا تھا کہ جو پبلک انشورنس ہے وہ تقریباً ساروں کی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس بھی ہو، کوئی امیگرینٹس نیا آیا ہوا ہے، کوئی اسائلم سیکر ہے، جنرل بیسک انشورنس آپ کو اس کے ساتھ ملتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی جاب ہوتی ہے تو 50% آپ کی جو انشورنس پے ہوتی ہے وہ خود آپ
اپنی جاب سے اپنی جیب سے پے کرتے ہیں، اور 50% آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے آپ کی کمپنی آپ کو پے کرتی ہے جو امپلائی کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ایک طرح کا بینیفٹ ہے کہ ٹوٹل جتنا خرچہ آتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ پرائیویٹ میں جا رہے ہیں تو پرائیویٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 100% خود پے کرنا ہوتا، اور اس سے بینیفٹس ہوتے ہیں کہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اگر ایج پہ ڈپینڈ کرتا، اگر آپ جو بوڑھے ہوتے جاتے ہیں یا اور ڈیزیزز آپ کو آنی شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ کہ پرائیویٹ انشورنس کی پرائس بڑھنی شروع ہو جاتی ہے ڈپینڈنگ آن کہ کیا کیا آپ کے مسئلے آ رہے ہیں. اور جو پبلک میں ہے وہ ایسے ہے کہ وہ جنرلی ہمیشہ سیم ہی رہتی، میننگ کہ آپ کی جو پے میں سے تقریباً 14 to 15% آپ کا انشورنس میں آپ کا یہ خرچہ ہوتا ہے. اس میں سے جیسے میں نے بولا کہ 50% آپ کی کمپنی پے کرتی ہے. اور اس طرح کے اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انشورنس میں کیا کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو پبلک انشورنس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر فیملی ہے تو وہ آٹومیٹکلی بھی چلڈرن جو ہوتے ہیں یا کوئی وائف جو نہیں کام کر رہی یا اسپاؤس جو نہیں کام کر رہی وہ آٹومیٹکلی کوریج ہو جاتی ہے اس کی. اور پرائیویٹ میں آپ کو ایکسٹرا زیادہ پے کرنا پڑتا تو اس میں زیادہ تھوڑا خرچہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بینیفٹس چاہیے فار ایگزامپل کہ کوئی ایک اسپیشل یا دو کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے یا جو انٹرزو ہوں گے جو ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں وہ پبلک انشورنس نہیں پے کر رہی ہوتی تو وہ پرائیویٹلی اگر آپ کو انشورنس ہے تو جلدی ہو سکتا ہے. اور پرائیویٹ میں ایک اور بھی بینیفٹ ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ جلدی مل جاتی ہے. کئی ہوتا ہے فار ایگزامپل ہماری پریکٹس ہو آرتھوپیڈک سرجنس کی کہیں بھی جرمنی میں، اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے تو اچھے ڈاکٹر کے پاس کوئی 4 سے 6 مہینے کا ویٹنگ پیریڈ ہوتا پبلک ہیلتھ میں پبلک انشورنس میں. اگر آپ کی پرائیویٹ ہوتی ہے تو وہ ایک اسپیشل اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ آؤٹ پیشنٹ اسپریشسٹنڈ، اور اس میں آپ کو اپوائنٹمنٹ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، میننگ کہ 1 سے 2 دن میں نارملی آپ کو اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے. جی. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ پبلک کی طرف لوگوں کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے لیکن پرائیویٹ کی طرف سے ٹرینڈ بہت کم ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ وہی ایک تو ریزن کافی جو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ پے پہ بہت ڈپینڈ کرتا. آپ کی اگر 64,000 سے زیادہ ہے پے تو پھر آپ پرائیویٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اگر اس سے کم ہے تو آپ پرائیویٹ میں جا ہی نہیں سکتے. یہ ایک نمبر پہ. اور ایک اور ہے کہ اگر آپ کی بڑی فیملی ہے 3 بچے ہیں تو اس کا مطلب ایوری بچے کے ساتھ آپ کی پرائیویٹ انشورنس بڑھتی جاتی. تو وہ آپ کو بیٹھ کے اپنے انشورنس پالیسی میکر کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی بینیفیشل ہے آپ کے لیے. اگر تو آپ ینگ ہیں لائک آپ 25-23 ایئرس کے ہیں، کوئی اور بیماریاں نہیں ہیں اور سنگل ہیں، تو شروع میں اگر آپ پیسے زیادہ کما رہے ہیں 70,000 فار ایگزامپل پر ایئر، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پیسے بچنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ 14% سے زیادہ آپ کما رہے ہیں تو جنرلی اینڈ آف دا ایئر آپ کو پیسے بچنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کئی انشورنس ایسے ہوتی ہے کہ اگر آپ تو ڈاکٹر کے پاس پورا سال نہیں گئے اور کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرائی، آپ پرفیکٹلی ہیلتھی ہیں، تو کئی انشورنسز آپ کو اینڈ آف دا ایئر کافی پیسے واپس دے دیتی ہیں کیش. اور جیسے جیسے آپ اولڈر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بیماریاں، یہ تو پروسیس ہے کہ بیماریاں خود بخود آنی شروع ہو جاتی ہیں ہماری لائف اسٹائل کی وجہ سے فار ایگزامپل، یا کوئی اور کوئی ڈیزیز کی وجہ سے آ رہی. اس اس میں کا یہ ہوتا مطلب ہے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جرمنی میں ہیلتھ انشورنس کمپلسری ہے. جی کوئی بائی بندہ لا. ہیلتھ بائی لا کوئی بندہ ہیلتھ انشورنس کے بغیر علاج نہیں کروا سکتا. ایگزیکٹلی. جیسے ہی آپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں ہر بندے کو ایک انشورنس ہونی لازمی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تو کئی ایسے بھی ہوتے ہیں فار ایگزامپل جو اسائلم سیکر ہیں یا کوئی ہوم لیس پرسن ہے جس کی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی انشورنس ہے کہ نہیں، وہ بہت کم پرسنٹائل ہے. وہ پرسنٹیج 0.05% ہے پورے جرمنی میں. میننگ
کہ ان کے لیے بینیفٹس کے لیے یہ جرمن سسٹم ایسے بنا ہوا ہے کہ جو بھی غریب ہے، یہ اتنا بڑا سسٹم بنایا ہے کہ جو امیر ہیں وہ غریبوں کے لیے بھی ایک طرح کی سپورٹ سسٹم ہے. جو زیادہ ہیلتھی ہیں یا زیادہ جن کو ضرورت نہیں ہے ہیلتھ کیئر کی، وہ بھی پے کر رہے ہیں اپنی طرف سے، تاکہ جنرلی جو مرضی بندہ یہاں پہ جرمنی میں یا یورپ میں ایکچولی ہو تو ان کو بینیفٹس ملتے رہے. یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ ہیلتھ کیئر کی وجہ سے اس کو ٹریٹمنٹ نہ ملے. میں اب آؤں گا ڈاکٹر تسنیم صاحبہ کی طرف. ڈاکٹر تسنیم صاحبہ، آپ فرانکفورٹ میں کلینک چلا رہی ہیں، تو جی سر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے ہیلتھ انشورنس کروائی ہوئی ہے تو ان کے کون سے رائٹس ہیں. آپ کا تو ایکسپیرینس ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سے رائٹس ہیلتھ انشورنس کے ہوتے ہیں جو لوگ مس کر رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم جی، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. سب سے پہلے آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس انشورنس تو ہوتی ہے، پبلک انشورنس میں آٹومیٹکلی رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس انشورنس کے بینیفٹس کیا ہیں یا ان کو کون سی آفرز ہیں جو وہ اویل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی انشورنس ہے، چاہے پبلک انشورنس یعنی چاہے اوکا ہے، ٹیکا کا ہے، باما ہے، آپ ان کی ویب سائٹس دیکھیں. ان کی ویب سائٹس پہ ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں، جرمن میں بھی اور انگلش میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ تکلف نہیں کرتے، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ویب سائٹ ہے جس پہ ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے. یا آپ اپنی فزیشنوں کو، اپنی انشورنس کو کال کر سکتے ہیں، ان کے دفتر جا سکتے ہیں، ان کے ایجنٹ سے بات کر سکتے ہیں، ان کے بروشورز دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں. اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی میری انشورنس مجھے کیا کیا کوریج دیتی ہے، تو ڈاکٹر بھی آپ کو یہ تفصیل بتا سکتا ہے، جس کے لیے ہم یہاں آج بیٹھے ہیں اور یہ ڈیٹیلز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. تو آپ کی ہیلتھ انشورنس، پبلک ہیلتھ انشورنس میں بیسکلی کیا انکلوڈیڈ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو جی آپ کا ڈاکٹر کا وزٹ انکلوڈیڈ ہوتا ہے، کہ آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جتنی بھی دفعہ جاتے ہیں، آپ کو فی نہیں دینی پڑتی، کیونکہ آپ اپنا چپ کارڈ، جو آپ کا انشورنس کا چپ کارڈ ہے، وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس کے تھرو آپ ڈاکٹر کے پاس رجسٹر ہو جاتے ہیں اور آپ کی انشورنس وہ آپ کا وزٹ پے کرتی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز کیا انکلوڈیڈ ہوتی ہے جی؟ آپ کی ٹریٹمنٹ. دو طرح کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اکیوٹ ٹریٹمنٹ، یعنی آپ بیمار ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، آپ کو فوری طور پر علاج کی ضرورت ہے اور وہ علاج ڈاکٹر نے آپ کا کر دیا ہے، وہ ٹریٹمنٹ بھی اسی انشورنس سے کورڈ ہوتی ہے. اور دوسری ہوتی ہے پریونٹیو میڈیسن، پریونٹیو ٹریٹمنٹ، جو کہ ایک کانسیپٹ یہاں جرمنی میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، لیکن ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے آپ کی میڈیسنز، یعنی آپ بیمار ہیں، آپ کو میڈیسنز کی ضرورت ہے، تو آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے ڈاکٹر، اور وہ اس پہ جو بھی میڈیسن آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ کی بیماری کے لیے، وہ آپ فارمیسی سے جا کے لیتے ہیں، وہ بھی آپ کی انشورنس کور کرتی ہے. اس میں دو تین باتیں ہیں. ایک پرسکرپشن میڈیسن ہوتی ہے جو آپ کو ریڈ یعنی پنک ریسیپٹ پہ ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے، جو کہ آپ کو پے نہیں کرنی ہوتی. جو لوگ ابو 18 ایئرس ہیں ان کو اس کے لیے ڈپینڈنگ اپون دا میڈیسن 10% آف دا میڈیسن کاسٹ پے کرنا پڑتا ہے. وہ 5 یا 10 یوروز ہوتا ہے. باقی کی جو اس کی میڈیسن کی کاسٹ ہے وہ آپ کی انشورنس کور کرتی ہے. 12 سال سے کم کے جو بچے ہیں ان کی ساری میڈیسنز فری ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایکسٹرا کاسٹ نہیں ہوتی. اور اپ ٹو 18 ایئرس کچھ کاسٹ ہوتی ہے، 18 ایئرس کے بعد ہر میڈیسن پہ کاسٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو آپ کا کاسا پے نہیں کرتا، جیسے کہ وائٹامنز ہو گئی یا سمٹومیٹک تھراپی کے لیے جیسے کف سیرپ وغیرہ ہے، وہ کاسا پے نہیں کرتا، آپ کا انشورنس پے نہیں کرتا. وہ آپ کو ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے اور وہ آپ نے خود خریدنی ہوتی ہے. ایک چیز یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انشورڈ ہیں تو ہمیں 100% ہر چیز فری ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. انشورنس آپ کو کچھ حد تک کور کرتی ہے، سے 90% تک. باقی کا 10% آپ کو دینا پڑتا ہے، ڈپینڈنگ اپون the medicine, depending upon the treatment, depending upon the test جو آپ کو ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کبھی یہ کر لیں اور اس پہ یہ تھوڑی سی کاسٹ ہے، تو وہ غلط نہیں کہہ رہا. وہ آپ کا انشورنس کور نہیں کرے گا، لیکن آپ ڈاکٹر سے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارے پاکستانیوں میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کی بات سن کے آ جاتے ہیں، حیران پریشان ہو جاتے ہیں اور باقی ادھر ادھر لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، ڈاکٹر نے تو مجھ سے پیسے لے لیے یا مجھے یہ کہہ دیا، میں کیا کروں. تو
आप डॉक्टर से क्यों नहीं बात करते? जैसे डॉक्टर आपको कह रहा है कि ऐसे है, तो आप पूछें, आपका राइट है कि आप पूछ सकते हैं कि भाई आपने मुझे ये क्यों कहा है, या इसका कोई और तरीका क्यों नहीं है। ये भी एक चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ अपनी कम्युनिटी की, कि आस्क योर डॉक्टर, टॉक टू हिम, डिस्कस विद हिम, वो आपको ज़रूर बताएगा। आप जब तक पूछेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा जी, बात लंबी हो गई। खैर, उसके बाद आपका राइट है फॉर हाइल मेटल या रेमेडीज, जैसे कि फिजियोथेरेपी, लोगोपेडी, एर्गोथेरेपी, वो सब भी आपका कासे पे करता है। उसमें भी आपको थोड़ी सी पर रिसेप्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है, वो भी मैंडेटरी है। उसके अलावा हिल्स मेटल, जैसे कि आपको हेयर ग्रेड चाहिए यानी हेयरिंग एड वगैरह, वो भी आपको रिसेप्ट मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर बीमारी, योर डिजीज एंड योर इंडिकेशन। प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है जी? इसको कहते हैं Vorsorge मेडिसिन या Vorsorge Untersuchungen, जो आपके इंश्योरेंस आपको अनबीटन या ऑफर करती है। उसमें क्या होता है, अर्ली चेकअप्स होता है। ये एक चीज़ बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान में प्रिवेंटिव मेडिसिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि यहाँ जर्मनी में है। पाकिस्तान में जब तक बंदा अखीर हद तक बीमार ना हो जाए, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। जब तक यानी इतना बीमार ना हो जाए कि डॉक्टर के पास जाए बगैर चारा नहीं है, यू डोंट गो टू अ डॉक्टर। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि आपको हर डॉक्टर विजिट के लिए पे करना पड़ता है, तो वो खर्चा बचाने के लिए लोग जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो डॉक्टर के पास नहीं जाते। और दूसरी वजह ये है कि वहाँ पे प्रिवेंटिव मेडिसिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ये है कि अगर आप बीमार नहीं भी हैं, फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपके इंश्योरेंस के थ्रू आपके कुछ राइट्स हैं इन ल्यू ऑफ Vorsorge Untersuchungen, के अगर आपकी फैमिली में कोई बीमारी है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, कोई भी जेनेटिक बीमारी है, कैंसर है, तो आपके पास आपका इंश्योरेंस आपको ये ऑफर करता है कि आप अपने अर्ली टेस्ट करा लें, ताकि आपकी बीमारी अर्ली डिटेक्ट की जा सके और रोकी जा सके, या जल्द उसको ट्रीट किया जा सके, बजाय इसके कि आप एंड स्टेज पे बीमारी के पहुंचे और फिर डॉक्टर के पास जाएं। उसमें क्या चीज़ें ऑफर होती हैं जी, कि 35 ईयर्स की एज तक आप एक दफ़ा अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। 35 ईयर्स की एज के बाद आप हर 3 ईयर्स अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। विमेन फ्रॉम द एज ऑफ 20 फ्राउन आर्ट्स या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना गायनेकोलॉजिकल चेकअप करा सकती हैं। मेन फ्रॉम द एज ऑफ 45 करा सकते हैं। 50 या 55 ईयर्स की एज से मेन एंड वुमेन दोनों अपना दाम क्रेब्स यानी इंटेस्टाइनल कैंसर का टेस्ट करवा सकते हैं। सब लोग अपनी वैक्सीनेशंस अप टू डेट रख सकते हैं। फिर बच्चों के लिए है कि उनके जो माइलस्टोन चेकअप्स होते हैं, जिनको हम U-Untersuchungen और J-Untersuchungen कहते हैं, और उनकी वैक्सीनेशंस और उनकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री, वो सारी डॉक्टर चेक करता है। लेकिन वो किंडर आर्ट्स यानी पीडियाट्रिशियन के पास कराना ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूरी आपको बता दूँ कि किंडर आर्ट्स हर बच्चे के लिए होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि किंडर आर्ट्स के बाद स्टमीने मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, किंडर आर्ट्स कम है, बच्चे बढ़ गए हैं, तो अगर कोई इमरजेंसी है तो आप अपने हाउस आर्ट्स के पास अपने बच्चे को जाके चेक करा सकते हैं। लेकिन जो माइलस्टोन चेकअप्स हैं, जो रेगुलर चेकअप्स हैं, वो आपने किंडर आर्ट्स के पास ही कराने हैं। इसी तरह फ्राउन आर्ट्स, गायनेकोलॉजिस्ट, क्या वो भी आपके पास एक होनी चाहिए, जिसके पास अपने प्रिवेंटिव और ईयरली चेकअप्स कराएं। लेकिन इमरजेंसी के लिए आप किसी भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए भी अपने हाउस आर्ट्स के पास जा सकते हैं। ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता होती। ठीक है जी। फिर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, चाहे वो आपका हाउस आर्ट्स हो, किंडर आर्ट्स हो या फख आर्ट्स हो, कुछ आपकी मेडिसिन या ट्रीटमेंट्स होती हैं जो आपका कासा कवर नहीं करता। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किया, वो डॉक्टर आपको बता देगा कि भाई मेरे ख्याल में तुम्हारा ये टेस्ट होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा कासा कवर नहीं करता, इसकी ये पेमेंट है, करना चाहते हो तो करवा लो। वो ये नहीं करेगा कि करने के बाद आपको बिल भेजे, वो पहले आपको ज़रूर इंडिकेट करेगा, आपसे डिस्कस करेगा, और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने वो करवाना है कि नहीं, और उसके बाद वो आपको करेगा। फिर आपका कासा क्या कवर करता है जी? एम्बुलेंस, अगर आपको कभी कोई इमरजेंसी हो गई है, आपको एम्बुलेंस बुलवानी पड़ी है, वो कवर करता है। लेकिन उसके लिए एक इंडिकेशन होना ज़रूरी है कि वाकई एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, वरना हो सकता है कि कासा वो पेमेंट आपसे ले। फिर साइकोथेरेपी, अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है और उसको साइकोथेरेपी करानी है, तो वो आपका कासा कवर करता है, उसकी पेमेंट। एक चीज़ यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है जी, जो बहुत से लोग पूछते हैं, यहाँ पे कोई देसी पाकिस्तानी साइकोथेरेपिस्ट नहीं है। मेरे इल्म में तो अभी तक ऐसा कोई नहीं है। मैंने बहुत लोगों से पता करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, और यहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट कम हैं और पेशेंट्स ज़्यादा हैं, तो उनके पास अपॉइंटमेंट्स मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए हाउस ऐप से जो होते हैं, जो फैमिली प्रैक्टिशनर्स हैं, मोस्टली वो भी बेसिक साइकोथेरेपी कर सकते हैं। वो आप उनसे पूछ सकते हैं और उनके पास भी अपनी बेसिक साइकोथेरेपी करवाने जा सकते हैं।
پھر آپ کا کاسا کور کرتا ہے جی ریہیبلیٹیشن، اگر آپ کو ریہا پہ جانا پڑے، اسٹیشنری ریہا یا ایمبولانٹ ریہا، وہ ہر 4 سال بعد آپ کروا سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون یور ڈیزیز کہ آپ کو کیا بیماری ہے۔ پھر ہاؤس ہیلتھ، یعنی اگر آپ بیمار ہیں، آپ گھر پہ ہیں، اکیلے رہتے ہیں، آپ اپنے لیے کام خود نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے انشورنس سے بات کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کسی بندے کو بھیجے جو روزانہ آپ کو آ کے دیکھ جائے، یا پریگننسی یا ڈیلیوری کے بعد اگر کوئی خاتون گھر پہ اکیلی ہیں، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ ہاؤس ہیلپ پہ اپلائی کر سکتی ہیں۔ پھر کرنکن فلیگر کہ اگر آپ کرنک ہیں اور اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے تو کوئی فلیگے والا، یعنی آپ کا خیال رکھنے کے لیے کوئی بندہ آپ کے گھر آ کے آپ کا ہیلپ کر سکے۔ پھر سان آرٹس یعنی ڈینٹسٹ کی کاسٹ وہ بھی اس میں کورڈ ہوتی ہیں، جو بیسک کاسٹس ہوتی ہیں وہ یعنی بیسک ٹریٹمنٹ اینڈ کاسٹ کور ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایکسٹرا چاہیے، جیسے آپ کو آرتھوڈونٹکس یا بریسز یا برج یا اس طرح کی کوئی چیز چاہیے، وہ کورڈ نہیں ہوتی۔ کاسمیٹک پروسیجرز کورڈ نہیں ہوتے، وہ آپ کو ایکسٹرا پے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کا اپنا کاسٹ ہے، جیسے کا ہے سمبائشپیل، وہ سوز آرٹس فزیشن یعنی کچھ ایکسٹرا پیمنٹ کے ساتھ آپ کو سان آرٹس پہ ہم لوگ وہ پے کرتا ہے، یا آپ کوئی اور انشورنس کروا سکتے ہیں اس کے لیے۔ پھر کچھ ایکسٹرا آفرز ہوتی ہیں جو آپ کی انشورنس آپ کو دیتا ہے، جیسے کہ اچھا نہیں، ایک چیز میں بھول گئی، آپ کا ہاسپٹل کا اسٹے، اگر آپ اکیوٹلی بیمار ہو گئے، آپ کو ہاسپٹل میں داخل ہونا ہے اور ٹریٹمنٹ لینی ہے، تو وہ بھی آپ کا کاسا کور کرتا ہے ایک حد تک۔ اس کے بارے میں بہتر آپ کو ڈاکٹر بلال بتا دیں گے۔ پھر ایکسٹرا آفرز کیا ہوتی ہیں جی، رائز انفو1 یعنی ٹریول ویکسینیشنز، وہ بھی آپ کا کاسا آپ کو آفر کرتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے ملک میں جانا ہے جہاں پہ جانے کے لیے آپ کو ویکسینیشنز کی، ٹریول ویکسینیشنز کی ضرورت ہے، تو وہ آپ پرائیویٹلی اپنے ہاؤس آرٹ سے لگوائیں گے، آپ پے کریں گے فار دا ویکسینیشنز اینڈ فار دا لائف اسٹونگن، اور وہ جو بلز ہیں وہ آپ اپنے انشورنس کے پاس جمع کرائیں گے، اور وہ آپ کو یا تو اس کی پوری یا کچھ حد تک اس کی ری ایمبرسمنٹس کر دے گا، یعنی آپ کے پیسے واپس آ جائیں گے۔ پھر کچھ انشورنسز آپ کو ٹریول انشورنس ان بیٹن کرتی ہیں کہ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو پھر آپ کچھ ایکسٹرا پیمنٹ کر کے اس عرصے کے لیے جتنا آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ ٹریول انشورنس لے سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اور یہ ساری انفارمیشن آپ کی انشورنس کی ویب سائٹس پہ اویلیبل ہیں، ان کے بروشورز پہ اویلیبل ہیں، آپ ان کو کال کر سکتے ہیں، اپنے لوکل ایجنٹ سے بات کر سکتے ہیں، لوکل دفتر میں جا سکتے ہیں اور یہ ساری انفارمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ایک اور چیز کہ اگر آپ انشورڈ نہیں ہیں، آپ کی یا تو پھر یعنی پبلکلی انشورڈ نہیں ہے، تو یا تو آپ کو پھر پرائیویٹ انشورنس ہوگی جو کہ ڈاکٹر بلال نے ایکسپلین کیا، یا پھر اگر آپ کے پاس بالکل کوئی انشورنس کی آپشن نہیں ہے اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس ضروری جانا ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، صرف ڈاکٹر پھر آپ کو اپنا بل دے گا جو آپ نے پے کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہمارے پاس کسی قسم کی انشورنس نہیں، ہم تو ڈاکٹر کے پاس جا ہی نہیں سکتے۔ نہیں، جا ضرور سکتے ہیں، لیکن آپ کو پھر ان کو پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ میں نے کمپیکٹلی آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی ہیلتھ انشورنس کیا کور کرتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بڑی اچھی آپ نے باتیں، بلکہ میری اپنی معلومات میں کافی سارا اضافہ ہوا ہے۔ میرے پاس اتنی انفارمیشن نہیں تھی جتنا اس پروگرام کرنے سے مجھے انفارمیشن ملی ہے، یقیناً سننے والوں کو بھی انفارمیشن ضرور ملی ہوگی۔ زبیر صاحب آپ وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، وہ انشورنس پے نہیں کرتے، اگر پے کر بھی دیتے ہیں تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہیلتھ انشورنس کو جو ان کو رائٹ دینے چاہیے وہ نہیں دیتی۔ تو آپ کے خیال میں کون سے رائٹ ہیں جو جو لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن ہیلتھ انشورنس اگنور کر رہی ہوتی ہے یا نہیں دے رہی ہوتی، یا لوگ کون سی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس تو کیسز آتے ہیں، آپ ذرا مختصر وقت میں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق پہلے تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے انشورنس پے نہیں کی ہوتی، جو زیادہ تر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ ایک کام چھوڑا ہے، پھر ان کا کسی طرح Arbeitslosen Geld 1 میں جاب سینٹر میں اپلیکیشن نہیں گئی اور ان کا ایک گیپ آ گیا۔ گیپ اگر آ جائے تو پھر اپنی جو نارمل ہیلتھ انشورنس پہلے سے آلریڈی ہوتی ہے، او کا ہو، باما، ٹھیکا کا جو بھی ہو، وہ پھر ایک شیٹسم کر دیتے کہ آپ کی اس دوران اتنی انکم ہوئی ہوگی، اس لیے ہم آپ کا ہیوسٹ زدس کر دیں گے اگر، اور وہ جو اگر ہے وہ بہت چھوٹا لکھا ہوتا ہے، اگر آپ ہمیں ایک ڈیکلریشن نہ دیں کہ آپ کی انکم کتنی ہے۔
نہیں دیں گے تو آپ کے منتھلی ہم 900 اور 800 سمتھنگ راؤنڈ اباؤٹ 900 یوروز ہم آپ کو بل بھیجیں گے. تو زیادہ تر ہمارے لوگ پھر ڈر جاتے ہیں, وہ ڈکلریشن بھی نہیں دیتے کیونکہ وہ انہوں نے لاسٹ سینٹنس پڑھا نہیں ہوتا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتے کا یا 1.5 ہفتے 2 ہفتے کا گیپ آ گیا تو اس کا مطلب ہمیں اب 900 یوروز دینے پڑیں گے. تو اس کا یہ حل ہے کہ آپ اپنی انشورنس سے کانٹیکٹ کریں, کیونکہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ آپ ان کو کوئی ڈکلریشن نہ دیں انکم کے حوالے سے تاکہ وہ آپ سے 900 یورو لے سکیں. تو اسی وقت آپ ان سے کانٹیکٹ کریں, ان کو بتائیں کہ آپ کی کتنی انکم تھی, کیونکہ انشورنس جو ہوتی ہے وہ جیسے ڈاکٹر بلال نے بتایا کہ ڈپینڈس آن دی انکم, اور اگر انکم نہیں ہے کچھ بھی تو ان کا پھر ایک منڈس ذاتس ہوتا ہے اراؤنڈ اباؤٹ 187 پر منتھ, جو کہ ان کو پے کرنا ہی ہوتا ہے, انلیس کہ وہ اس طرح کہیں پاکستان میں آئے یا تھرڈ کنٹری میں چلے گئے ہوئے تھے اور ادھر سے واپس آئے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے جو کہ کافی لوگوں کے ساتھ آتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہیلتھ انشورنس پے نہ کرے تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے اس کا حل کہ ایک انترا کیا جائے اپنی انشورنس والوں کے پاس, ادھر ڈاکٹر سے ایک کوسچن فارم لاگ لیا جائے, جو بھی وہ تھراپی ہو, اگر ڈاکٹر کہے کہ یہ ہم انشورنس آپ کی پے نہیں کرتی تو ایک ان سے کوسچن فارم لاگ جس پہ لکھا ہو کہ ڈیاگنوزے کیا ہے, تھراپی کیا ہے, اس کے کاسٹ کتنے ہوں گے, وہ لے کے اپنی ہیلتھ انشورنس والوں کو ایک اپلیکیشن بھیجیں کہ یہ ہم نے ٹریٹمنٹ کروانی ہے, یہ ڈاکٹر کے ساتھ میں ایک برشت ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ یا تو پھر مینڈیٹری ہے ہمارے ہیلتھ کے لیے یا پھر ہم بہتر ہے ہم اگر کروا لیں. تو وہ ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے جس پہ انشورنس والے فیصلہ کرتے ہیں. موسٹ آف دا کیسز جب اس طرح کی فارمل اپلیکیشن دی جاتی ہے تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کل کو ایکشن لینا ہے اگر ہم نے صحیح فیصلہ نہ کیا. تو پھر وہ پراپر ایک ان کی اپنی اپتھائلم ہوتی ہے جو کہ یہ سب کچھ چیک کرتی ہے کہ کل کو اگر کوئی لائر بھی اس پہ نظر اندازی کرے تو ہم جھوٹے نہ پڑیں. تو وہ پھر اپلیکیشن کا پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں, ایک سوز آگے دیتے ہیں جو کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکتی ہیں. زیادہ جو ہے میرے ایکسپیرینس کے مطابق وہ ہیلتھ انشورنس پرابلم نہیں ہے, ہیلتھ انشورنس وہ پے کر دیتی ہے. زیادہ پرابلمٹک سچویشن میں فلیگ فزیشن ہوتی ہے. جو فلیگ فزیشن ہے وہ ایک پرسنٹیج ہوتا ہے جو کہ ہیلتھ انشورنس کے ساتھ بندہ پے کرتا ہے اپنی سیلری سے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو اگر بندہ اپنے کام نہ کر سکے, کسی بھی وجہ سے بندہ ہینڈی کیپ ہو گیا یا پھر کوئی ٹیمپریری کوئی مسئلہ ہے, تو فلیگ فزیشن کا کام ہے جتنی بھی ہٹس میٹل ہو, جتنے بھی آپ کو ڈیلی بیس پہ ضروریات ہیں آپ کی, وہ پورا کرنے کے لیے وہ آپ کو فیسیلیٹ کرتا ہے. اس میں فلیگ اسٹوفے بنے ہوئے ہیں, فلیگ اسٹوفے 1 سے لے کے فلیگ اسٹوفے 5 تک. فلیگ اسٹوفے 1 ہے جن کو کوئی مائنر سی کوئی کرونیکل بیماری ہو, یہ ڈاکٹر صاحبان یہ بہتر بتا سکیں گے کہ فلیگ اسٹوفے 1 ایک بالکل einschränkungsfrei ہے. اس کا کوئی بس یہی ہوتا ہے کہ وہ اٹیسٹ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو آپ کی بیماری کے ریلیٹڈ کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ پھر ریسیپٹ ہوگی تو وہ پے بھی کریں گے. ہیلتھ انشورنس نہیں کرے گی, فلیگ فزیشن کرے گی. پھر فلیگ اسٹوفے 5 سے پھر شروع ہو جاتا ہے کہ وہ منتھلی آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ آپ کو اگر جو بھی ضروریات ہیں آپ کی وہ ان پیسوں سے بجٹ سے پورا کر سکیں. جتنا زیادہ بڑا فلیگ اسٹوفے ہوگا اتنے زیادہ پیسے بھی ملیں گے. وہ پیسے ملتے ہیں کہ آپ فلیگ ڈینسٹ جو کہ ہوتے ہیں جن کی پراپر کسی کی دیکھ بھال کرنے, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو ایجڈ پیپل ہوتی ہیں جو اپنے پھر کسی ایج کے بعد بیماری کی وجہ سے اپنے کام نہیں کر سکتے, ہل جل نہیں سکتے, ان کا پھر فلیگ اسٹوفے 5 کا مطلب ہے کہ آپ بالکل بیڈ لے کے بیڈ سے بھی آپ نکل نہیں سکتے. آپ کو کھانا پینا پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو گروسری پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو کسی نے آ کے ویسے جو آپ کی ڈیلی بیس کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہے. تو وہ ایک یا کہتے ہیں کہ آپ فلیگ ڈینسٹ کو ہائر کر لیں یا پھر آپ خود کو ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں تو آپ اپنا پرائیویٹلی بندوبست کر لیں. تو یہ جو مین ہے لیگل ایشو ادھر سے شروع ہوتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے کہ کون سا فلیگ اسٹوفے ہے. اگر بندہ مریض کی پرسپیکٹو سے دیکھے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, اسے فلیگ اسٹوفے 5 چاہیے. اگر انشورنس فلیگ فزیشن والوں کی پرسپیکٹو سے دیکھے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم پیسے دینا چاہتی ہیں. تو اس کا کوئی انہوں نے نکالنا ہوتا ہے کہ کیسے اس کی سولوشن کیسے پتہ کیسے چلے. تو وہ زیادہ تر پھر ایک میڈیسینischer ڈینسٹ جو ہوتا ہے انڈیکا, وہ ایک گوٹ آخٹن بناتا ہے. گوٹ آخٹن وہ اس طرح بناتا ہے کہ وہ پیشنٹ کے پاس جاتا ہے,
उसकी सारी अभी तक जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री है वो देखता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखता है, उसका घर देखता है, कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, फिर वो एक रिपोर्ट बनाता है. हमारे पास काफ़ी इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं जो कि वो एमडी खान ने गलत बनाई थी कि ये लास्ट मंथ की बात है कि एक बच्चा था, ऑटिस्मस था उसे, तो उसकी वालिदा ने सारा इंटरव्यू दिया फ़ोन पे, क्योंकि उन्होंने कोरोना से जब से कोरोना शुरू हुआ है उन्होंने ये एक पॉसिबिलिटी दी हुई है कि हम फ़ोन पे ही इंटरव्यू कर लेते हैं. टर्किश लेडी थी, उन्होंने वो फ़ोन पे सब कुछ बताया. जब गुटाफ्टन आया तो फिर वो मेरे पास आई, हमने देखा उसमें काफ़ी इस तरह के पॉइंट्स थे जहाँ पे उसने कहा कि ये तो मैंने चीज़ बताई नहीं है, ये ऐसे है ही नहीं. तो जब बिशायद आती है फ्लेगे फिजिशियन से कि आपको हमने फ्लेगे स्टूफसवाई दी है, तो उसके खिलाफ वीरास्प्रूफ किया जाता है. वीरास्प्रूफ में फिर वो दोबारा एमडी खान को भेजती हैं कि इस अपने फैसले या अपने गुटाफ्टन पे नज़रअंदाजी करो ताकि हम दोबारा से देख सकें कि अब क्या फैक्ट्स क्या हैं जो तुमने लिखे हैं, या फिर अभी जो इस लॉयर ने या फिर वो पेशेंट ने बताए हैं, इसमें कहाँ मसला है. तो वो काफ़ी माइनर से पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो कि फ्लेगे स्टूफस ज़्यादा के लिए हों, लेकिन फ्लेगे फिजिशियन जो है वो कम कर देती है. तो ये बेसिक जो हैं यही बुनियादी मसले हैं जो कि इंश्योरेंसेस जो होती हैं वो फिर कोशिश करती हैं कि क्योंकि आखिर उनका भी एक बजट होता है, लिमिटेड बजट होता है, उन्होंने फिर सबको वो उसी से ही सबका मसला हल करना होता है. तो ये फिर ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि कम से कम हो ताकि हर पेशेंट को हम दे सके. तो पेशेंट्स वो भी अपने मसाइल में होते हैं कि हमें इसकी चीज़ की भी ज़रूरत है, ये भी हम नहीं कर सकते. तो ये मिडल वे ढूंढने के लिए फिर वो जो एमडी का है उसकी मदद से जो करें, तो लेकिन उसमें भी 100% सही फैसला फ्लेगे फिजिशियन का नहीं होता. डॉक्टर साहब, जुबैर साहब ने भी इंफॉर्मेशन दी. मेरे ख्याल में काफ़ी डिस्कशन हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से. अभी हम क्वेश्चन काफ़ी सारे नीचे आ रहे हैं तो हम डिस्कस क्वेश्चन के जवाब भी देंगे. लेकिन डॉक्टर बिलाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि दुनिया में मशहूर है जर्मनी का निज़ाम सेहत. जर्मनी का निज़ाम सेहत समझा जाता है कि बेहतरीन निज़ाम सेहत है. तो इसकी क्या खसूसियात हैं, क्या खूबियाँ जर्मन के निज़ाम सेहत में? अपना माइक ऑन करना प्लीज, माइक ऑन कर लें. आप सही है जी. अच्छा, ये जो जर्मनी का जो इंश्योरेंस सिस्टम है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ये काफी 100 years बैक जाता. और यूरोप में वन ऑफ द फर्स्ट वंस, पहले सबसे पहला है, वन ऑफ द पहला सिस्टम बनाया गया था ताकि इंश्योरेंस का और हेल्थ केयर का, कि ये हेल्थ केयर कैसे चलती है. हेल्थ केयर का मतलब ये है कि यहाँ पे ये अब जो प्रोसेस है काफी डिफरेंट कंट्रीज ने भी अप्लाई किया हुआ है. इसमें ये है कि जो जिसको कहते हैं ना बेलास्टम के, मीनिंग के जब ज्यादा पेशेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, उसको डिवाइड करने के लिए जो सिस्टम बनाया है जर्मनी में, वो ऐसे बनाया कि आपके लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो डिजीजेस आ रही हैं, जो इतनी अक्यूट नहीं है कि आपको फौरन किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत हो, उसके लिए हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं, उसको हाउस सर्जन कहते हैं. फैमिली डॉक्टर्स वहां पे होते हैं ताकि वो डे टू डे केयर कर सके. सिस्टम में ऐसे है कि आपकी जो भी कोई मसला होता है, सबसे पहला जो पर्सन आपका अनस्प्रेश पार्टनर होता है, जिसका मतलब जिसको आप कांटेक्ट ले सकते हैं, वो फैमिली डॉक्टर होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो स्पेशली जो नए हमारे पाकिस्तानी, या ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, पूरी जर्मनी में भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि लोग फैमिली डॉक्टर के पास ऐसे नहीं जाते. वो करते हैं कि जो दूसरे मुल्कों में हो रहा है वो डायरेक्ट पहले नोट ऑफनामा में चले आते हैं. नोट ऑफनामा का मतलब है ER, हॉस्पिटल में. वो कहते हैं भाई मुझे बुखार हो रहा है, सर में दर्द हो रही है. ये अगर मेडिसिन में देखें ये छोटी बातें हैं, और इसलिए वो फिर नोट ऑफनामा में चले जाते हैं, ER में. और ये होता है कि वहां पे बेलास्टम, मीनिंग के डॉक्टर तो 2-3 ही होते हैं ER में, पर पेशेंट हो जाते हैं 100-200, और वहां पे वेटिंग पीरियड बढ़ना शुरू हो जाता है. और उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि जो ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो
ایک دم آپ کو کوئی خطرہ نہیں کر سکتی کہ ود ان آورز آپ بیمار ہو سکتے ہو, تو اس کے لیے فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں. اچھا, اگر یہ آپ کا ہے کہ فیملی ڈاکٹر آج چھٹی پہ ہے یا پریکٹس بند ہے یا یہ 8-9 بج رہے ہیں شام کے, ڈاکٹر وہاں پہ موجود نہیں ہے, تو اس کے لیے جرمنی میں پوری جرمنی وائڈ کئی ایسی جگہ بھی ہیں, اس کو کہتے ہیں کافاؤ آرٹس. وہ ایک طرح کا ہاؤس ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ رات کو یا ویکینڈس کو اپنی ایک پریکٹس اسپیشلی کھولتا ہے, اور اس کے پاس آپ جا سکتے ہیں. وہاں پہ آپ میڈیکیشن ریسیپٹس لے سکتے ہیں یا کرنک میلڈنگ لے سکتے ہیں. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کئی ایون جرمنی میں لوگوں کو نہیں پتا کہ ایسی فیسلٹی موجود ہوتی ہے. وہ صرف ہمیشہ کرنک ہاسپٹل آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ لیں. اچھا, تو یہ پتہ بندہ سوچتا ہے کہ پھر بندہ جائے تو کب جائے ہاسپٹل. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹراما آ گیا, آپ گر گئے ہو, کوئی آپ اٹھ نہیں سک رہے, یا ہارٹ پین ہو رہی ہے, یا آپ کو ڈبل ویژن ہو رہا ہے, یا سر میں شدید درد ہو رہی ہے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے اور میڈیکیشن آپ نے لی اور کچھ ہیلپ نہیں کر رہا, اس سینیریو میں ہمارے جرمنی میں ایسے ہے, آپ ڈائریکٹ 112 جو ریسکیو کا نمبر ہے 112 وہاں پہ کال کر سکتے ہو. اور وہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ ایمبولینس یا سینیٹیٹر اور ریٹنگسٹینز آپ کو آپ کے گھر سے پک کر کے اور ہاسپٹل لے کے جا سکتی. اور پھر ایک سسٹم ایسا ہاسپٹل میں ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں تریاج, اور وہاں پہ ہوتا ہے آپ کو ایکسس کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرتے ہیں کہ اگر یہ بیماری جو آپ کو سمٹمس آ رہی ہیں وہ کتنے سویئر ہیں, اور وہ 3 ڈفرینٹ لیولس کے ہوتے ہیں. اور اگر تو مائلڈ ہے تو پھر ویٹنگ پیریڈ بڑھ جائے گا آپ, اور اگر تو ویری ایکیوٹ ہے کہ کوئی ہارٹ اٹیک فار ایگزامپل ہو گیا یا شلاگ انفال ہو گیا, تو وہ ٹریٹمنٹ جلدی سے جلدی ہوتی ہے. تو یا کوئی پولی ٹراما آ گیا, کہ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اس کے لیے جو ڈاکٹر نوٹ آف نامہ میں ہوتا ہے وہ باقی ساری چیزیں چھوڑ کے پھر اس پیشنٹ پہ توجہ کرتا. اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پیشنٹس کافی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ویٹنگ روم میں 6 گھنٹے بیٹھے رہے, ہم ہاسپٹل میں 8 گھنٹے بیٹھے رہے اور کوئی پتہ نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں کر رہا. وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کا دل نہیں ہے آپ کو ٹریٹ کرنے کے, مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ٹریٹمنٹ ہم ان کو کرتے ہیں جن کو سب سے آپ کی ضرورت ہے, جو انٹینسو ضرورت ہے. اور پھر جب وہ بہانڈنگ ہو جاتی ہے, جب اس کی ٹریٹمنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد نیکسٹ لیول اینڈ نیکسٹ لیول اینڈ نیکسٹ لیول. اس کے یہ بھی ہے کہ ویٹنگ پیریڈ کافی ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. یہ پورے آپ جدھر مرضی چلے جاؤ, آپ بڑے شہروں میں بھی ہاسپٹل میں چلے جاؤ یا کسی چھوٹے شہر میں بھی چلے جاؤ, تقریباً بلاسٹنگ سارے سسٹم میں سملر ہوتی. اور کئی دفعہ آپ یہ بھی پیشنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں میرا یہ کوئی خراش آئی تھی, چھوٹا سا کٹ لگا ہوا تھا, اور میں 6 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں, ڈاکٹر نے کچھ کیا بھی نہیں, اس نے صرف پٹی کی اور چلا گیا, اور پین کلر بھی نہیں دیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو وہ ٹریٹ نہیں کرنا چاہتے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا کٹ آیا یا کوئی چھوٹی سی سر میں درد ہو رہی ہے, اس کی تھراپی ہاؤس ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے. اس کا یہ اتنی اکیوٹ نہیں ہے کہ ابھی آپ کو یہاں پہ ہاسپٹل میں ایڈمیشن کروائے اور پھر ٹریٹمنٹ. اور یہ کافی دفعہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور اس کے لیے یہ سسٹم ایسے بنایا کہ پھر اگر تو کوئی بہت بڑی آپ کو پرابلم آ رہی ہے یا کوئی انجری آئی ہوئی ہے یا کوئی آپریشن کے لیے آپ کو ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور انڈیکیشن ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو ایڈمیشن ہو جاتا ہے ہاسپٹل میں. اور وہ ایڈمیشن ہوتا ہے پھر وہ ڈفرینٹ آپ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر تو اکیوٹ آپریشن ہونا ہے, میننگ کہ ود ان 2 to 3 hours آپ کو آپریشن کرنا لازمی ہے, تو پھر وہ جلدی سے جلدی آپ کو فرسٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. آپریشن میں کئی ایسے بھی آپریشنز ہوتے ہیں جس کو آپ ویٹ کر سکتے ہو. کئی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسپرنگ لنک کا فریکچر ہو گیا تو اس کو ضروری نہیں کہ فوراً آپریٹ کریں. اس کا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے, کہ کیونکہ اتنی زیادہ سویلنگ ہوتی ہے, اور اگر اس کو اوپن کریں یا ٹریٹ کریں تو اس کی وونڈ ہائلنگ, اس کی ہیلنگ پروسیس کو دیر لگتی ہے. اس لیے اس لحاظ میں آپ کو ویٹ کرنا چاہیے. کئی پیشنٹس یہ کہتے ہیں بھائی میرا تو فریکچر ہوا ہے 5 دن ہو گئے, کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا, میں یہاں میں لیٹا ہوں, کچھ نہیں ہو رہا میرے ساتھ. پر اس کا یہ ہے کہ وہ میڈیکلی انڈیکیشن یہ ہے کہ اس کو ویٹ کرنا لازمی ہے.
और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमेशा डॉक्टर के साथ आप पूछे, नाखफरागन करें कि मेरी ट्रीटमेंट सही जा रही है, क्या बदल सकते हैं, इसमें कोई ऑपरेटिव थेरेपी हो सकती है, क्या कंजर्वेटिव थेरेपी हो सकती है, फॉर एग्जांपल। डॉक्टर साहब क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं नीचे से, बहुत हमने टॉपिक को कवर भी करना है। वाकई ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसको हम अपने टाइम में कवर नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन जो है नीचे आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर तस्लीम साहब, आप ये बताएं कि आपकी नज़र में जर्मन के हेल्थ सिस्टम की कौन सी खसूसियात हैं? देखें, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर्ड हेल्थ सिस्टम इन द वर्ल्ड, और अगर हम इसको पाकिस्तान से भी कंपेयर करें या दूसरी कंट्रीज से, तो हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड हेल्थ सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। हमारे लोगों को क्या शिकायत होती है कि भाई हमारा जब दिल करता है पाकिस्तान में, हम तो मुंह उठा के सीधा किसी स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, जो कि यहाँ पे मुमकिन नहीं है। हमें इतने महीने वेट करना पड़ता है या हमें हाउस हाथ से उबावाइजुंग लेनी पड़ती है। देखें, वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, और आपने जिस डॉक्टर के पास भी जाना है आपने डायरेक्ट उसको फी पे करनी है, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी क्योंकि आप प्राइवेट पेशेंट हैं। यहाँ पे आपको, चूंकि आप इंश्योर्ड हैं, तो आपको सिस्टम के थ्रू गुजरना पड़ता है, और वो जो इंश्योरेंस ने और कासन एसोसिएशन ने सिस्टम बनाया हुआ है उसके थ्रू ही आपको गुजरना पड़ेगा, और उसमें टाइम भी लग सकता है क्योंकि आप अकेले बंदे नहीं हैं। तो इंश्योरेंस सबको कवर करना है, जो कि मिलियंस ऑफ उनके इंश्योर्ड पीपल हैं या पेशेंट्स हैं, उन सबको कवर करना है, और सब अपनी बारी के इंतजार में होते हैं, तो थोड़ा बहुत वेट करना जरूरी होता है। दैट सेड, अगर आप हमारे सिस्टम को NHS यानी इंग्लैंड के सिस्टम से कंपेयर करें, वो इससे भी ज्यादा बुरा और स्लो है। यहाँ तो फिर भी आपकी बारी आ जाती है, आपको वहां पे आपको ऑपरेशन के लिए, कोई इमरजेंसी ऑपरेशन भी आपको 2-2 साल वेट करना पड़ता है, जो कि अनथिंकेबल है। यहाँ पे इतना वेट नहीं होता, लेकिन हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, और हमारे पाकिस्तानियों में बेसब्री है, और हमें है कि बस हर चीज फौरन होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि आपकी इंश्योरेंस एक सिस्टम से काम करती है। तो जैसा कि डॉक्टर बिलाल ने भी बताया, मैं थोड़ा सा उसको आगे लेके चलूंगी कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने के लिए यहाँ पे आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक हाउस हाथ होना या फैमिली डॉक्टर होना चाहिए जिसके पास आप रजिस्टर्ड हो, चाहे आप अक्यूटली बीमार हो या ना हो। आपको पता होना चाहिए कि जब मुझे बीमारी होगी ये मेरा डॉक्टर है, मैं इसके पास जा सकता हूँ। तो कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो अपॉइंटमेंट के साथ आपको देखते हैं, कुछ डॉक्टर बगैर अपॉइंटमेंट के साथ आपको देखते हैं। वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे और उसकी प्रैक्टिस में कि वो किस तरह उसको हैंडल करता है। अगर आप बीमार नहीं है तो जो थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए भी, यानी कुछ ऐसे एग्जामिनेशन या डायग्नोसिस हैं जो आप करवा सकते हैं, टेस्ट हैं जो आप करवा सकते हैं ताकि बीमारी को अर्ली स्टेजेस में रोका जा सके, उसके लिए भी आपको जाना चाहिए। वरना लोग वेट करते हैं कि जब हम बीमार होंगे तब डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं, डॉक्टर आपको बीमार होने से रोकने में भी मदद कर सकता है, और आपकी वैक्सीनेशंस आपको चेक कर सकता है। फिर बच्चों के जो सारे माइलस्टोन होते हैं टेस्ट, वो कर सकता है। अगर आपको किसी भी जरूरत के मुताबिक आपको किसी स्पेशलिस्ट या फाहाद के पास जाना है तो आपने अपने फैमिली डॉक्टर से सुपरवाइजिंग या रेफरल स्लिप लेके जानी है। कुछ डॉक्टर्स इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको अपॉइंटमेंट्स भी अरेंज करके दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके फैमिली डॉक्टर का नेटवर्क कितना अच्छा है, वो कितने फाखा से को जानता है और वो कितनी जल्दी आपके लिए टर्मीन अरेंज कर सकता है। अदरवाइज आप अपनी इंश्योरेंस के थ्रू भी अपॉइंटमेंट्स अरेंज कर सकते हैं। हाउस हाउस जो होते हैं वो वीकडेज में अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग द डे, यानी शाम को सारी प्रैक्टिस बंद होती हैं, और वीकेंड्स पे और हॉलीडेज पे भी सारी प्रैक्टिस बंद होती हैं। लेकिन उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि अगर आपका हाउस हाउस छुट्टी पे है तो उसके लिए लाजमी है कि वो किसी और डॉक्टर या प्रैक्टिस का नाम देकर जाए कि भाई जब तक हम नहीं है आप इस डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर वो ये नहीं करता तो आप अपने एरिया के किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप एफलिश बराई शाफ्तीन यानी ऑन कॉल डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि वीकडेज में शाम को बैठते हैं, वीकेंड्स पे बैठते हैं और पब्लिक हॉलीडेज पे बैठते हैं। उसके लिए नंबर है जी पूरे जर्मनी वाइड का 116117, जहां पे कॉल करके आप जा सकते हैं। दूसरा आप गूगल कर सकते हैं अपना लोकल ऑन कॉल सेंटर या एफलिश बराई शाफ्तीन सेंट्रोम, जहाँ पे ऑन कॉल डॉक्टर बैठा होता है जो कि छोटी बीमारियों के लिए आपको देखता है। आपको हॉस्पिटल की इमरजेंसी में तब तक जाने की जरूरत नहीं है जब तक आपको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम ना हो। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब है आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपको चोट लग गई है, कोई हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया, हार्ट अटैक हो रहा है, एस्थमा अटैक हो रहा है, उसके लिए सिर्फ आपने एम्बुलेंस कॉल करनी है या नोट आर्ट्स कॉल करना है या हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना है। बाकी कोई भी माइनर प्रॉब्लम है जिसके लिए आप वीकडेज में हाउस आर्ट्स के पास जाएंगे, उसके लिए आपने ऑन कॉल डॉक्टर या एफलिशिया बराइशा सेंट्रोम में जाना है। ये समझना बहुत जरूरी है, ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता होती। फिर बराइशा सीन्स की भी टाइप्स होती हैं। किंडर एफलिश बराइशा सीन्स यानी बच्चों के डॉक्टर की, आउगन एफलिश बराइशा सीन्स
Zan Ärztliche Bereichsdienst, different types of doctors होते हैं, gynecological भी होता है, वो सब आप गूगल कर सकते हैं कि जिस टाइप का प्रॉब्लम है उसकी Bereichsdienst आप देखें. कुछ छोटे इलाकों में इस तरह नहीं होता, वहाँ पे एक ही ऑन कॉल सेंटर होता है जो कि सारे पेशेंट्स को देखता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं. ये सारी चीज़ें और ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल होती है. आपने सिर्फ अपने लोकल एरिया का नाम दे के आपने Ärztliche Bereichsdienst eingeben करना है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या जैसे कि मैंने कहा 116 117 पे कॉल कीजिए और वो आपको गाइड करेंगे कि आपने कहाँ जाना है. जी सर. ये डॉक्टर साहब नंबर दोबारा रिपीट कर दें. असल जो इशू आता है वो इशू आता है कि जब आउटसोर्स अवेलेबल नहीं है, आउटसोर्स अवेलेबल नहीं है तो उस वक्त अगर कोई पेशेंट है, बीमार है, उसको कहाँ जाना है, तो अगर छुट्टी का दिन है तो कहाँ जाना है, ये बहुत बड़ा इशू है. तो वो लोग यही समझते हैं कि हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए. नहीं, बिल्कुल नहीं, Bereichsdienst पे जाना है. जब हॉस्पिटल वाले 6-6 घंटे बिठा देते हैं, वो कहते हैं कि आओ मैं तो जलील होकर घर आ गया, वहाँ तो किसी ने मेरी केयर ही नहीं की, वहाँ किसी ने केयर ही नहीं की, बल्कि हेल्थ सिस्टम को कोसना शुरू कर देते हैं. वो जो दरमियान में है वक्फा, वो नंबर आप दोबारा प्लीज रिपीट कर दें. जी, 116 117 ये पूरे जर्मनी वाइड नंबर एप्लीकेबल है. 116 117 ये मतलब अवेलेबल है कि अगर किसी को डॉक्टर ऑन कॉल चाहिए तो ये लोग गाइड करते हैं उसको. जी बिल्कुल. ये ज्यादातर इशू यही आता है. ये देखे ना, ये भी एक सवाल किया इन्होंने. जी, वीकेंड पे हाउस हेल्थ अवेलेबल नहीं होता तो वो ऑन कॉल डॉक्टर होता है ना. अगर आपको जरूरत है डॉक्टर की तो वही 116 117 पे कॉल कीजिए या अपने लोकल ऑन कॉल सेंटर पे जाइए, वहाँ एक डॉक्टर बैठा होता है जो कि हाउस हेल्थ की जगह आपको देख सकता है. तो वीकेंड पे हाउस हेल्थ का अवेलेबल होना जरूरी नहीं होता, वो ऑन कॉल डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं. वरना अगर आप वेट कर सकते हैं तो मंडे तक का वेट कीजिए और अपने हाउस हेल्थ के पास जाइए. जी, एक और बात. अच्छा, ऐड करें डॉक्टर साहब, आप ऐड करें. जी, मैं एक और जस्ट जल्दी से एक बात कहने चाह रहा था. ये जो ऑन काउफाउ ड्यूटी होती है, जो एक तरह का हाउस डॉक्टर होता है, पर जो वीकेंड्स को या छुट्टी टाइम पे बैठा होता है, वो दो तरह के होते हैं. और एक ये है कि आप उनके पास जाते हो, जब आप कॉल करते हैं ना 116 117, वो आपको गाइड कर सकते हैं. अगर तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है तो वो कह सकते हैं कि आप हमारे उस काउफाउ प्रैक्टिस में चले जाएं, तो आप गाड़ी पे या टैक्सी पे जिस तरह भी उधर जा सकते हैं. अगर तो आप बेड ले गए, मीनिंग कि आप नहीं उठ सकते या कोई इतनी पेट में दर्द हो रही है, कोई इतना मुसीबत आ रही है कि आप नहीं उठ सकते या कोई आपको मसला है, तो एक काउफाउ टीम आपके घर भी आती है. मीनिंग कि एक हाउस डॉक्टर आपको आपके घर भी आ सकता है और वहां पे आपको देखता है और वहां पे आपको एक्सेस करता है. और कोई बहुत बड़ा मसला आ रहा हो तो वो आपको फिर भी हॉस्पिटल बाद में भेज सकता है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ काउफाउ नोट. ये देखें ना डॉक्टर साहब, ये पढ़ें कि फरूक ज़हीर साहब का है कि व्हाई हेल्थ सर्विसेज आर नॉट टोटली फ्री इन जर्मनी, लाइक यू हैव टू पे डेंटिस्ट, यू हैव टू पे आई स्पेशलिस्ट. ये बात मैंने एक्सप्लेन की थी कि कौन सी चीज़ें आपकी इंश्योरेंस कवर करती है. आप अपनी इंश्योरेंस की वेबसाइट्स पे भी जाके देख सकते हैं, अपने इंश्योरेंस के एजेंट से बात कर सकते हैं. हर चीज़ 100% कवर्ड नहीं होती, स्पेशली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कवर्ड नहीं होते. एनक अगर किसी को लगी है वो कवर्ड नहीं होती, या डेंटिस्ट के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स वो कवर्ड नहीं होते, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ती है. 100% कवरेज इंश्योरेंस के थ्रू नहीं होती. ये ऐसा ही है सिस्टम में कि इंश्योरेंस आपको कुछ चीज़ें ऑफर करती है, मोस्ट चीज़ें ऑफर करती है, 90% ऑफ द चीज़ें ऑफर करती है, बाकी का 10% आपको खुद करना पड़ता है. लेकिन ये देखें ना कि ये क्वेश्चन तो एक मौजूद है ना कि एक बंदे के पास पैसे नहीं है और उसने दांत लगवाने हैं, वो कैसे लगवाएगा? उसके लिए आप अच्छा, आप डॉक्टर बिलाल आप बताइए. इस बात में मैं एक बात करना चाह रहा था कि कहीं तो हमें कट ऑफ करना पड़ता है. कितने पैसे जर्मनी की हेल्थ इंश्योरेंस में डालेगा? एक बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए एक लिमिटेड अमाउंट है, सिमिलर टू हेल्थ सिस्टम, सिमिलर टू एजुकेशन सिस्टम और सारे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. जब ये ऑटोबान बनाते हैं, ये भी नहीं कि हर परफेक्ट ऑटोबान हर जगह बनाएंगे या हर सड़कें एवरी ईयर रेनोवेट करता, ये नहीं करते. एक लिमिटेड अमाउंट है ताकि टैक्स पेयर मिल के लोगों की मदद कर सकें, ताकि कोई जिनको एक्सट्रीम प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए.
ٹھیک ہے, اینکوں کا اور یہ سارے کئی بندے کو کٹ مارنا ہوتا ہے. پر اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر تو آپ فار ایگزامپل جاب لیس ہیں یا آپ کو کوئی انفال فزیشن ہو رہی ہے, میننگ کہ آپ کو کوئی ٹراما آیا تھا یا آپ کام نہیں کر سکتے, تو کئی ایسے ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہے جس میں آپ کو انشورنس ایکسٹرا بعد میں پیسے دے سکتی ہے. وہ آپ کو اپنی انشورنس سے ہمیشہ بات کرنی ہوتی ہے اور اپنا اکنامک اسٹیٹس دکھانا پڑتا, اور کئی دفعہ معافی مل بھی جاتی ہے. میننگ کہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے اور آپ کو ضروری ہے کہ کہیں اینکی چاہیے یا کوئی اور ڈینٹسٹ کے پاس چاہیے, تو وہ کبھی کبھی انشورنس آپ کے لیے اسپیشل کیسز میں آپ کو یہ پیسے معاف کر سکتی ہیں, پر وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے. یہ کئی سچویشنز ہیں, ہمارے پیشنٹس جو آتے ہیں پرائیویٹ یا پرائیویٹ تو ایکچولی نہیں, جو گزشتہ فزیشین میں آتے ہیں, وہ اسپیشلی انشورنس کو کال کر کے ان سے اپوائنٹمنٹ بنا کے اپنی سچویشن ایکسپلین کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مے بی آپ کے 4 یا 5 بچے ہیں اور اکنامک اسٹیٹس بہت کم ہے, اس میں وہ انشورنس آپ کی ہیلپ کرتی ہے. یہ نہیں کہ وہ آپ کو کہیں گے اوکے جو مرضی کرو ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ کافی دفعہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو ہمیشہ کانٹیکٹ لینا چاہیے اپنی انشورنس کے ساتھ. نہیں دیکھیں نا, آپ تو اوور آل سسٹم کی بات کر رہے ہیں. ایک بندے کی کلاس آئین ہے تو وہ 3,000 سیلری لے رہا ہے, 700-800 تو اسے اس کی انشورنس منتھلی وہ پے کر رہا ہے, وہ ہے بھی ہیلتھی, تو اسے 800 یورو 700-800 سے ہیلتھ انشورنس لی جا رہی ہے. اس پہ پیارا صاحب میں کچھ کہنا چاہوں گا. جیسے بلال نے ابھی بتایا کہ ہیلتھ سسٹم اور انشورنس وہ تو سب ٹھیک ہے, لیکن اگر بندہ دیکھے 10 سال پیچھے چلا جائے, 15 سال پیچھے چلا جائے, ایک ٹائم تھا جب جرمنی کا نظام صحت بہت ہی بیسٹ تھا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ انشورنس سسٹم ابھی کیا ہے اور 10-15 سال پہلے کیا تھا, اس میں بھی کافی فرق ہے. ایک گروپ ہو گیا اسائلم سیکرز کا, ان کی gesetzliche Krankenversicherung نہیں ہوتی. ان کی ایک ہوتی ہے Bescheinigung لینی پڑتی ہے Sozialamt سے. ان کو جس طرح وہ Bescheinigung کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے, وہ پھر ہمیں بھی لوگوں سے سننے میں ملتا ہے کہ پہلے وہ Sozialamt جاؤ, ادھر جا کے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں بیمار ہوں, کیا بیماری ہے, ایسا کچھ بتانا پڑتا ہے. پھر جا کے وہ ایک Bescheinigung بنا کے دیتے ہیں جس کے ساتھ بس صرف ایک ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے. ان کا یہ جو ڈینٹسٹ کے پاس جانا, آئی اسپیشلسٹ, وہ تو جاتے ہی نہیں ہیں. وہ تو جب تک ایمرجنسی نہ ہو, بس یہی ہے کہ کوئی انفیکشن ہے اور بس ہاؤس آرٹس کے پاس یا کوئی فخارس کے پاس جانا ہے, بس ادھر تک ہی وہ موجود ہے. وہ دوسری وہ اسپیشل اپنی ٹریٹمنٹ یا پھر وہ جو فوز وغیرہ ہوتی ہے وہ نہیں کرواتے. دوسرا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جرمنی میں ٹوٹلی فری ہے ہیلتھ سسٹم. ایسا نہیں ہے, سب پے کرتے ہیں, سب 15% پے کرتے ہیں. ہاں فری ان کے لیے جن کو جاب سینٹر سے ملتے ہیں, ان کو پے کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ان کو تو وہ منتھلی بھی کاسٹ پے کرنے کی ضرورت ہے, ان کو تو رینٹ پے کرنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے تو ہم یہ ٹیکس پیئر پے کر رہے ہیں آلریڈی, اور اسی بجٹ میں سے وہ 15% جاتا ہے انشورنس والوں کو. پہلے Zusatzbeitrag کا کبھی کسی نے سنا نہیں تھا کہ انشورنس کے ساتھ Zusatzbeitrag بھی پے کیا جاتا ہے, جو کہ بڑھتا رہا ہے ابھی تک. یا پھر کچھ انشورنسز ایک اپنی انشورنس کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ dies ja keine Zusatzbeitrag, جو کہ پہلے چیز تھی ہی نہیں. اچھا, یہ جو پھر آگے انشورنس والے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایئر بائی ایئر یہ جو ایکسٹرا سروسز ہیں اس کو کٹ آف کرتے رہے ہیں. اس جو پہلے وہ جو ابھی یہ اینکو کی بات ہو رہی تھی, پہلے یہ ٹوٹلی فری تھی. پھر انہوں نے کیا کہ اس کے گلاسز پہ پیسے, پھر فریم پہ پیسے, پھر وہ میڈیسن ٹوٹلی فری تھی. ڈاکٹر کے پاس جانا کارڈ سے, وہ ریسیپٹ لے آنی اور ڈاکٹر سے میڈیسن لے لینی. اب یہ ہے کہ آپ 5 یورو دے رہے ہیں, 10 یورو دے رہے ہیں, 7 یورو دے رہی ہیں, ہر ایک میں میڈیسن. اور کافی لوگ اس طرح کے بھی ہیں پاکستانی نہیں, اور اراؤنڈ یہ جرمنی, کہ وہ کہتی ہیں کہ ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ بھی دوائی دے گا اور وہ اس سے بھی پیسے خود سے پے کرنے پڑیں گے, تو ضرورت ہی کیا ہے, 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. بندہ دیکھیے تو اس طرح جو سوشل یہ ہیلتھ سسٹم ہے وہ جرمنی کا پچھلے سالوں سے کافی اس طرح کی چینجنگ آئی ہے جو نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے. اس کے لیے یہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, وہ تو اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہیں, لیکن ویسے آل ان آل لیگلی دیکھیں تو یہ کافی اس میں سے وہ کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں 2 سال سے اب ڈاکٹرز کو یہ ہدایت ملتی ہے
کہ اس کمپنی سے نہیں، اس کمپنی کی دوائی آپ لکھ کے دیں کہ یہ راتسیو فارم مہنگی ہے اور یہ الفارم والی آئی ڈونٹ نو نیمز، لیکن یہ سستی ہے اور یہ آپ نے اپنی ریسیپٹ پہ لکھ کے دینی، اگر آپ نے نہ لکھ کے دی تو آپ کے پیسے میں سے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے، اس طرح کر کے کہ وہ ایک ہی میڈیسن ہوتی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کمپنی وائز جس طرح سے جیسے کانٹریکٹس ان کو ملتے ہیں جو اس کے زیادہ ان کو بینیفٹس دیتی ہیں، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے پھر لوگوں پہ وہ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ میری تو پچھلے دفعہ کوئی اور تھی، اس دفعہ ڈاکٹر نے مجھے لگتا ہے غلط لکھ دی، تو جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں یہ سیم ہے، ویکسٹ آف سیم ہے، بس یہ کمپنی دوسری ہے، لیکن لوگوں کو ہم پاکستانی ہیں ہی ایسے کہ ہمیں ایک چیز وہ بے شک ایک کلر کی ہو، اگر ہمیں وہ پسند آ گئی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہی رہے، نہ کہ وہ کلر چینج میڈیسن کا ہوتا رہے۔ تو یہ اب بندہ کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھے تو یہ فاروق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ سروسز جرمنی میں فری نہیں ہیں، اور ڈینٹسٹ جو ہیں وہ سب سے مہنگے ہیں، کہ انہوں نے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ کوسٹن فونشلاگ بنا دیتے ہیں، جو آپ کے جاب سینٹر سے بھی لے رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ بھی اگر اپلائی بھی کرتے ہیں کوسٹن ابا نامے کا، ان کو وہ 50% کرتے ہیں، باقی کیا کہتے ہیں آپ پرائیویٹ کریڈٹ لے لیں یا جاب سینٹر سے پوچھ لیں، جاب سینٹر کہتا ہے کہ یہ میڈیسین نوٹ فال نہیں ہے، ہم نے پیسے نہیں دینے، بس ادھر آ کے پھر وہ کہتا ہے بس چھوڑ ہی دو۔ تو کافی اس طرح کی پرابلمز جو ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ ہو چکی ہیں کہ ڈینٹسٹ کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی پیسے لگا رہا ہے، کوئی وہ زیادہ کر رہا ہے، کم کر رہا ہے، ان کا قصور نہیں ہے، اوپر سے ہیلتھ انشورنس ان کو پے نہیں کر رہی۔ ڈاکٹر صاحب میں بلکہ دونوں ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب سے دونوں سے کوشچن کروں گا کہ اگر کسی کو خطرناک ڈیزیز ہو جاتی ہے، خطرناک مثلا کینسر ہو جاتا ہے، کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، کوئی اور ایسی بیماری لگ جاتی ہے، تو کس حد تک انشورنس کور کرتی ہے اس کو؟ انشورنس اس کو فل کوریج دیتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈائگنوسس کیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ انڈیکیشن کیا ہے، تو جو بھی ڈاکٹر اس کو ٹریٹمنٹ کا فورشلاگ یا ایڈوائس دے گا کہ یہ ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں اور یہ ہم ایڈوائس کر رہے ہیں، وہ انشورنس کور کرتی ہے، ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن وہ ہونی چاہیے ایلوپیتھک میڈیسن۔ اگر آپ ہومیوپیتھک کی طرف چلے جائیں یا کسی اور میڈیسن کی نیٹور میڈیسن کی طرف چلے جائیں، وہ آپ کی انشورنس کور نہیں کرے گی، وہ پھر آپ کو پرائیویٹلی خود ہی کروانی پڑے گی۔ لیکن جو ایلوپیتھک میڈیسن میں ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں جیسے کہ شیمو تھراپی ہو گئی، ریڈیو تھراپی ہو گئی، آپریٹیو تھراپی ہو گئی، وہ سب آپ کا کرنکنتا سے کور کرے گا، لیکن وہ ڈاکٹر کی انڈیکیشن اور ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق ہوگا۔ یا اگر کوئی کریبس کا پیشنٹ ہے، کینسر پیشنٹ ہے، جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کہ جی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کی جو لائف اینڈنگ بگلائٹنگ ہے یا اکمپلیمنٹ ہے، جیسے پیلیاٹیو فرزوگنگ ہے کہ اس کو ہاسپیس میں جانا پڑا یا گھر میں، یعنی اس کی ڈیتھ تک اس کو جو بھی ٹریٹمنٹ چاہیے یا ڈاکٹر کی اس کو ٹریٹمنٹ چاہیے، وہ بھی آپ کا کرنکن کا سے کور کرتا ہے، وہ پھر پیلیاٹیو فرزوگنگ اس کو کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بلال آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، آپ نے ایگزیکٹلی پرفیکٹلی ایکسپلین کیا ہے۔ ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کی انشورنس فل ٹریٹمنٹ کرتی ہے، جیسے ڈاکٹر تسنیم نے میرے سننے میں آیا کہ کئی دفعہ میں نے سنا کہ کسی کو خطرناک بیماری لگی تو انشورنس نے کہہ دیا کہ ہماری ایک لمٹ ہے، سے آگے ہم پے نہیں کر سکتے، کیا کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے؟ میں نے آج تک ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں کیا ہے۔ دیٹ سیڈ ڈیپینڈز اپون دا ٹریٹمنٹ۔ اگر تو آپ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ٹریٹمنٹ کرانا چاہ رہے ہیں، جیسے ناٹور ٹریٹمنٹ یا ہائی مڈل یا ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ، وہ نہیں کرنکا سے پے کرے گا، وہ پھر آپ نے خود ہی کرنی ہے، لیکن اگر ڈاکٹر نے انڈیکیٹ کیا تو وہ تو کرنی چاہیے۔ یا اگر ایسا ہو جائے، اگر مجھے نہیں پتا، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ کرنکا سے اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا کیس ان کے سامنے پیش کرے۔ ہاؤس ایپ سے بھی ٹیسٹ لکھ کے دے سکتے ہیں یا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کٹ آف کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا، نہیں، آپ اپنے ڈاکٹر کے تھرو ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور وہ ڈاکٹر آپ کا ہیلپ کر سکتا ہے آپ کو وہ ٹریٹمنٹ کروانے میں۔ ڈاکٹر سے بات کرنا ضروری ہے۔ یہ تو محمد علی اوان صاحب کا کوشچن ہے۔ ڈاکٹر بلال صاحب السلام علیکم، میں کڈنی ڈائلسس پیشنٹ ہوں اور کا سے فرسیشننگ بھی ہوں۔ ڈاکٹر سے میں کیا کہوں کہ میرا ٹرانسپلانٹ ہو جائے، مجھے جاب الو نہیں ہے، آئی ایم ناٹ سوشل
social office. I am 41 years old. ओके, ये जो ट्रांसप्लांटेशन जो होती है इसका एक क्राइटेरिया होता है, वो आप जो मर्जी कर, ये नहीं है कि आप जाके डॉक्टर को कहते हैं भाई मुझे कल या अगले साल ट्रांसप्लांटेशन चाहिए, लाजमी चाहिए. ऑफ कोर्स उसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं और एक एनालिसिस होता है और वो आपको अनमेलूम करते हैं ट्रांसप्लांटोलॉजी में, और उसके क्राइटेरिया में जिसको सबसे पहले जरूरत होगी उसको पहले आपको ट्रांसप्लांट मिलता है. और उस लिस्ट के थ्रू दिस ये जो लिस्ट है इट्स नॉट ओनली इन जर्मनी पर पूरे यूरोप वाइड होती है कि अगर कहीं ट्रांसप्लांट अवेलेबल है उसका पहले मैच करवाते हैं एक पेशेंट के साथ जो सबसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी में होता है और वो प्रायोरिटी लिस्ट के थ्रू जाता है. आप अपने हाउस डॉक्टर के साथ, फैमिली डॉक्टर के साथ ऑफ कोर्स बात कर सकते हैं और वो आपको इस लिस्ट में डाल सकता है और पूरा एनालिसिस कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है आपकी कि आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है या नहीं है, और उसके ग्रेड के लिहाज से आपको एक वेटिंग पीरियड मिलता है. नॉट हाउस आर्ट्स, आपका फखात. अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आपने यूरोलॉजिस्ट के पास या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है और वो भी क्रैंकन हाउस में, वो आपको ट्रांसप्लांट लिस्ट पे डालते हैं. ये हाउस आर्ट्स का काम नहीं है. ये आगे एक और सवाल है राबिया हुसैन. डॉक्टर साहब पढ़ रही हैं आप? जी, मेरे पापा की डेथ हो गई थी नवंबर 21 में. फाइनेंस का क्या हिसाब है, कितने साल मिल सकते हैं और कैसे मिलेंगे, और हम मामा पाकिस्तान में हैं, कैसे अप्लाई करना होता है. मेरे पास पे स्लिप नहीं है 2030. मुझे सवाल एक तो समझ नहीं आया और आई डोंट थिंक कि मैं इसका जवाब दे सकती हूँ. ये आगे भी उन्होंने थोड़ा सा लिखा है. आई थिंक आपका कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस होता बना हुआ था पापा का और डेथ हो गई थी, तो अब एंड पे जर्मनी में उस पे कुछ मनी मिलती है. जुबैर साहब पिछले शोज में भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड से रिलेटेड डेथ के बाद कोई इस तरह की पैसे नहीं मिल सकते. रबिया के सिर्फ उनका आउका का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड था, आउका कुछ पे नहीं करेगी. इस तरह उन्होंने कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं थी करवाई. एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो डेथ के बाद पे नहीं करती, वो खत्म हो जाती है एंड ऑफ लाइफ तक. हाँ, ये जीना खान का सवाल है. ये डॉक्टर साहब आप पढ़ रही हैं? मुझे 2 साल हो गए जर्मन आए. मेरे बेटे की डायग्नोस नहीं, जो मसला है, कभी डॉक्टर कहते हैं किसी को डायबिटीज है, कभी कहते हैं नहीं है. मैं बहुत परेशान हूँ. अच्छा, आपके बेटे को कोई मसला है और अभी तक उसका डायग्नोसिस नहीं हो सका. डिपेंड करता है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रही हैं. देखें, हमारा एक चीज़ जो मैं बार बार कहती हूँ, हर शो में कहती हूँ, अपने हर पेशेंट से कहती हूँ, वो ये है कि हमारा जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेज है हम एशियंस का, वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम जर्मन्स. हमारी बीमारियां जर्मन डॉक्टर्स ने नहीं देखी होती और जो बीमारियां हम पाकिस्तान में देख के आए हैं वो यहाँ पे नहीं होती. सबसे ऊपर उसमें टीबी होता है. ठीक है, टीबी यहाँ किसी ने नहीं देखा हुआ, तो अगर किसी को टीबी है वो उसको डायग्नोस करने, किसी पाकिस्तानी पेशेंट को यहाँ टीबी है उसको डायग्नोस करने में वो 3 महीने लगा देंगे, जो कि हम पहले विजिट में ही उसको डायग्नोस कर सकते हैं. तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रेस पे और आपकी फैमिली पे डिपेंड करते हैं, जिनको डायग्नोस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो कि जर्मन डॉक्टर्स की वहाँ पे थोड़ी सी एक क्या कहना चाहिए, लिमिटेड एबिलिटी आ जाती है कि वो नहीं कर सकते. लेकिन मैं ये नहीं कहती कि वो आपको डायग्नोस करना नहीं चाहते. नहीं, उन्होंने ज़रूर किया होगा, उन्होंने कोशिश ज़रूर की होगी, वो सारे टेस्ट किए होंगे जो उस डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी होंगे. लेकिन फिर भी कुछ केसेस होते हैं कि जो समझ नहीं आते, तो आप डॉक्टर बदल के देख लें या आप स्पेशलिस्ट के पास रेफरल लेके चली जाएं, या अगर आप फ्रैंकफर्ट में या अराउंड हैं तो आप मेरे पास आ जाएं या किसी एशियन डॉक्टर के पास चली जाएं जो कि बेहतर समझ सकेंगे. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मिस हैंडल किया गया है तो आप उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी कर सकती हैं. लेकिन डॉक्टर बदल के देख लेना चाहिए पहले. हो सकता है किसी और डॉक्टर का कोई और कॉन्सेप्ट हो या कोई ऐसा उसकी समझ हो जिसके मुताबिक आपको वो बेहतर असेस कर सके और डायग्नोसिस दे सके. जुबैर साहब, अब उन्होंने पूछा आपसे. जी, लेकिन फिनांसा भी नहीं देगा डेथ के बाद, आउका नहीं देगा, फिनांसा भी नहीं देगा. इनके क्राइटेरियाज वो डिपेंड करता है कि कैसे डेथ हुई. कोई कार एक्सीडेंट था, किसी का कसूर था. अगर नेचुरल डेथ हुई है तो अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो वो फिर इधर से पैसे नहीं मिलेंगे, वो तो फिर रेंटे ही मिल सकते हैं. और इनका हमने लास्ट सेशन में काफ़ी जब ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात कर रहे थे तो काफ़ी हमने डिटेल में बताया था कि रेंटे का किस तरह अतराब हो सकता है, किस तरह नहीं हो सकता.
یہ جینا صاحبہ آگے جو ہے نا فالو اپ میں آگے سے کوشچن کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ جی میرے بیٹے کو بظاہر کچھ نہیں ہے بس صرف ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ جو سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں میں ایسے کچھ کامنٹ نہیں کر سکتی, ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو کمپلینٹس کیا ہیں. اگر تو آپ میرے ساتھ کیس ڈسکس کرنا چاہتی ہیں مجھے ان باکس کر سکتی ہیں, میری پریکٹس آ سکتی ہیں, پھر ہم بات کر سکتے ہیں اور پھر میں آپ کو گائیڈ کر سکوں گی کہ اس کے بارے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بغیر اس کی ہسٹری جانے یا بغیر اس کا چیک اپ کیے میں کامنٹ نہیں کر سکتی. بالکل صحیح ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے خود اندازہ لگا لیا, اس کوشچن سے ہی اندازہ لگا لیا کہ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ ان کے پاس ہوتا ہے لینگویج کا, لینگویج بالکل بیریئر ہوتا ہے. دوسرا آپ نے جو بڑی قیمتی بات کی کہ پاکستان میں ہمارا سسٹم ہو رہا ہے ڈائگنوز کرنے کا, اور ہماری یہاں بیماریاں بھی ڈیفرنٹ قسم کی ہیں. ادھر کلچر بھی جو علاج کا طریقہ کار بھی ڈیفرنٹ ہے اور بیماریاں بھی ڈیفرنٹ ہیں. تو اس لیے ہماری بیماریوں کو اتنی جلدی وہ سمجھ پاتے ہیں, اور نہ یہاں کے کلچر کو, یہاں کے جو سسٹم ہے اس کو بڑی تیزی سے ہم سمجھ پاتے ہیں. اس لیے اس طرح کے یہ ڈاکٹر بلال صاحب سیشن کرنے انتہائی ضروری ہے, تاکہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ہماری چھوٹی بات سے, ہماری گائیڈنس سے کسی ایک انسان کی جان بچ سکتی ہے. اگر کسی ایک انسان کی جان بچ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری اسی کے تفیلی شاید مغفرت کر دے. تو ہمارا پروگرام کا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا. زبیر صاحب آپ کے حوالے سے بہت ہی کوشچن تھے, بہت زیادہ. زبیر صاحب آپ کا نمبر بھی مانگ رہے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو نیا وہ آیا ہے اپنا قانون نہیں اس کا ازائلم کا قانون کیا پاس ہو گیا ہے, اس کا کیا بنا, اس کے لیے تو پورے ایک آپ کے ساتھ سیشن کی ضرورت ہے جتنے نیچے کوشچن آئے ہیں. تو کیا قانون یہ مختصر وقت میں بتائیں کہ پاس ہو گیا؟ نہیں جی ابھی نہیں ہوا, ابھی تو سمر بریک چل رہی ہے, لیکن بہت زیادہ یہ تعداد بڑھ گئی ہے وہ پروونسز کی بندسلینڈا کی جو کہ ڈلڈم دے رہے ہیں کہ نئے قانون آنے تک آپ اپنا کام کریں. ڈیپورٹیشن روک دی گئی ہے. جن لوگوں کے لیے یہ قانون کل کو فائدہ مند ہوگا ان کے لیے. یہ پھر انہوں نے کوشچن کیا ہے یہ اپنا محمد علی صاحب نے. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کے لیے ہے. وتھ پیریٹونیل ڈائلسس میں کتنی دیر تک کڈنی ٹرانسپلانٹ پہ جا سکتا ہوں؟ ابھی دن میں 4 بار ڈائلسس کرتا ہوں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں رہتے ہیں, وہاں کی لسٹ کتنی لمبی ہے, آپ کا فاقہ آپ کو کیا انڈیکیشن دیتا ہے, اس کے لیے آپ کی پوری ہسٹری جاننا ضروری ہے. یہ ایک کوئی جنرل سوال نہیں ہے, یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہسٹری جانے بغیر میں اس پہ کامنٹ نہیں دے سکتی. کیوں ڈاکٹر بلال آپ صحیح آپ نے کہا. یہ انڈیویجول کیسز ون ڈاکٹر کے ساتھ ہی اگر ڈسکس کریں تو آئی تھنک بہتر ہے. ابھی ہم اس سیشن میں تو ہم جنرلی ہیلتھ کیئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی یہ جینا صاحبہ نے ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کیا ہے, آپ کے ان باکس میں کیسے آ سکتے ہیں پلیز بتا دیں. آپ فیس بک پہ تسنیم سعید کے نام سے میرے نام سے سرچ کر لیں اور پھر مجھے ان باکس کر لیجیے. یہ زبیر صاحب آپ سے انہوں نے سوال کیا جوید اقبال صاحب نے. جی یہ بھی ایک کمیونٹی ممبر کا سوال آیا ہے کہ وہ 3-4 منتھ سے تشریف بنا اور ان کے ایک اچھی جاب کی آفر ہے اور وہ اپنی پرانی جاب کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے کہ بھی کنٹینیو کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے, لیکن جو اس کی فرسٹ ہوگی کنٹینیو فرسٹ وہ اسے پھر بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا. بے شک کرن کے شریبن ہے پھر وہ کنٹینیو کرے آرڈنلی چیک کنٹینیو, اور اپنی فرسٹ جو ہوگی موسٹلی 4 ویکس, تب 4 ویکس کے بعد وہ اپنی پرانی جاب کو کنٹینیو کر کے اور نئی جاب سٹارٹ کرے, لیکن کرنک شرائبوں کے دوران نہ ہی کرے, بہتر ہے. ایک دفعہ کرنک شرائبوں یا ختم ہو جائے تو پھر وہ نئی جاب کو ایک طرف جائے. ڈاکٹر بلال صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی ہم اپنا پورا ٹاپک کور بھی نہیں کر سکے اور ہمارا جو ہے ٹائم ختم ہو گیا, اور آپ کو اندازہ بھی ہوا گا کہ جو کوشچن آ رہے ہیں کہ لوگوں کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. آج جو آپ نے بتایا کہ چھٹی کے دن بھی ڈاکٹر اویلیبل ہوتا ہے, اور جب وہ سارس گھر چلا جاتا ہے وہ بھی میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس وقت کہاں جانا ہے.
جب کوئی گھر میں بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اب جانا کہاں ہے. ٹھیک ہے جی مونگ ٹاک تک ہم انتظار کرتے ہیں, ہم انتظار ہی کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن معلومات ہونے کی نہ معلومات صحیح ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. تو اس میں جو آپ پاکستانی ڈاکٹر ہیں جو اردو بولنے اردو سمجھنے والے ہیں وہی لوگوں کی گائیڈنس کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی مختصر وقت میں ڈاکٹر بلال صاحب آپ نے باتیں سمجھ لی ہیں کہ 1-2 منٹ میں آپ کیا اینڈ پہ میسج دینا چاہیں گے؟ میرا تو ایک یہی میسج ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے پہلے تو اس کو اسیس کرنا چاہیے کہ کوئی لیبنس پترولی سے میننگ کہ کوئی جان لیوا ڈیزیز ہے یا نہیں, اور اگر تو بندہ ویٹ کر سکتا ہے تو سب سے پہلا کانٹیکٹ ہاؤس سے ہونا چاہیے, اور پھر ایونچولی اگر کچھ زیادہ پرابلم آ رہی ہے تو پھر ہاسپٹل کی طرف آنا چاہیے. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ ہماری کمیونٹی ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ فیس بک کے تھرو بھی اپنی ڈاکٹرز کی کمیونٹی کو بڑھا رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممبرز انکریز ہو رہے ہیں, اور کافی ابھی بھی ہمارے کافی پاکستانی ڈاکٹرز جرمنی میں ہیں جو ابھی بھی ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں ہمارے گروپ میں ایڈ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ پرسنل لیول پہ پھر آپ کو اتنی زیادہ ای میلز آتی ہیں, اتنا زیادہ کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ایز اے ڈاکٹر کافی بلاسٹنگ ہوتی ہے, اس لیے وہ بھی اتنا نہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پر کمیونٹی سلولی ماشاءاللہ گرو ہو رہی ہے, اور بھی کافی پاکستانی ڈاکٹرز فرام پاکستان جرمنی آ رہے ہیں اور وہ اپلائی کر رہے ہیں, اور سون ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کمیونٹی اور بڑھتی جائے گی جرمنی میں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کور تو نہیں کر سکتے سب کو, نہ اتنی ای میلز کا جواب دیا جا سکتا ہے نہ میسیج کا جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن جس طرح پروگرام ہوا ہے لوگوں کو ایک کنسیپٹ ملا ہے کہ وہ ان کا جو اپنا اوسارٹس ہے وہی اصل میں تو جو ان کا ہے وہی ان کو گائیڈ پراپر کر سکتا ہے, لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے اوسارٹس پہ رائٹس کیا ہیں, اوسارٹس پہ رائٹس کیا ہیں اور انشورنس پہ کیا رائٹس ہیں, لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے, اور اوسارٹس ان کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے. اگر یہ سب کچھ ہوگا جی تو ان شاء اللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی بہت ہی زیادہ ہیلپ ہو جائے گی. یہ ہے نا اپنا جینا کیا نام ہے وہ بار بار پھر سوال ان کو آپ کا مطلب نہیں مل رہا. اچھا میں نیچے کامنٹ میں دے دوں گی, آپ پھر نیچے کانٹیکٹ کر لیجیے گا. کامنٹ میں دے دینا. یہ جو اپنا شارک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا انفارمیٹو پروگرام ہے, شارک جوید صاحب نے بھی کہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اینڈ پہ آپ کو جو اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو. جی بالکل, ایک بات جو میں ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جرمن زبان سب سے پہلے سیکھنی ہے تاکہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی آسان کر سکیں, ڈاکٹر کا وزٹ آسان کر سکیں. دیکھیں آپ جرمنی آئے ہیں, آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ یہاں کی زبان سیکھیں اور آپ یہاں کے طریقے سیکھیں. آپ کے ڈاکٹر کا نہیں فرض بنتا کہ وہ آپ کی زبان بولے, اس پہ کوئی ایسی لائبلٹی نہیں ہے. یا اگر آپ کو زبان نہیں آتی, ابھی آپ سیکھ رہے ہیں, آپ فلوئنٹ نہیں ہیں, تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے کسی ٹرانسلیٹر کو ساتھ لے جائیں جو آپ کی مدد کر سکے زبان سیکھنے میں. بہت سے جرمن ڈاکٹرز پیشنٹس کو اس لیے بھی ٹریٹ نہیں کرتے یا ٹھیک سے ٹریٹ نہیں کر پاتے یا روڈلی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے ہوتے. آپ ان کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے اور وہ آپ کی بیماری نہیں سمجھ سکتے, اور وہ پھر آپ کا ٹھیک سے علاج نہیں کرتے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جرمن ڈاکٹرز بہت روڈ ہیں, صحیح سے بات نہیں کرتے, صحیح سے ٹریٹ نہیں کرتے. ان کا بھی قصور نہیں ہے, ان کی بھی لمٹس ہیں. کچھ آپ کو بھی فارورڈ کمنگ ہونا چاہیے ایز اے پیشنٹ, کوئی ان کو کنوینئنس دینی چاہیے اور کچھ ان کو آپ کو کنوینئنس دینی چاہیے. اور اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے, ڈاکٹر چینج کر لیں. آپ یہاں کے سسٹم کو یا آپ یہاں کے طریقہ کار کو ہر وقت بلیم نہیں کر سکتے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی طرف سے کیا کمی ہے جو کہ آپ پوری کر سکیں. مسئلہ تو ڈاکٹر صاحب جو میری ذاتی رائے ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اوسارٹ سے کیا کیا جو ہے نا بینیفٹ لے سکتے ہیں, یا اوسارٹس ان کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. بیسک انفارمیشن ہی لوگوں کے پاس نہیں, جب نہیں ہوتی تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ الجھے ہوتے ہیں. تو اپنا شارک جوید صاحب آپ سب کو, ڈاکٹر تسنیم صاحبہ, ڈاکٹر بلال صاحب, زبیر صاحب, سب کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں, اویلیبل ہوتے ہیں. اور جینا خان صاحبہ تو پھر پروگرام کو
اپریشیٹ کر رہی ہیں اور خوش ہیں اور دعائیں آپ کو دے رہی ہیں. تو شکریہ. زبیر صاحب آپ کنکلوڈ کریں پروگرام کو اینڈ پہ. دیکھیے میں بھی بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاکستانیوں کی بحاف پہ میں بولوں زیادہ تر موسٹ آف دم کہ ان کے نظریے سے ادھر کا جو ہیلتھ سسٹم ہے نہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی, ڈاکٹر بیماری نہیں ڈھونڈ پا رہا, ڈاکٹر دوائی نہیں دے رہا. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوائی ملے جس سے ہم 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں. اگر فلو بھی ہے یا پھر کوئی انفیکشن ہے جو کہ ہر ایک کو ہو جاتا ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہو, ادھر ڈاکٹر دوائی نہیں دیتے. اس سے تو پاکستان اچھا ہے, اسی کہتے ہیں کہ اس سے تو پاکستان ہی اچھا ہے. پاکستان میں جاتے ہیں وہ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, 2 دن میں ٹھیک ہو گیا بندہ, اسی دن ٹھیک ہو گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کمیونٹی کو بھی موبلائز ہونا چاہیے, لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ فرق کیا ہے. جیسے کہ ہم لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیتے ہیں کہ پاکستان کے قوانین الگ ہیں, ادھر ایک ماحول الگ ہے, لا اینڈ آرڈر الگ ہے, ویسے ہی ہیلتھ سسٹم کے بارے میں پاکستانی ڈاکٹرز کمیونٹی ماشاءاللہ پہلے ابھی بھی بہت زیادہ اور آگے بھی بڑھ رہی ہے. تو ان کو چاہیے, میرے بھائی بھی دونوں ڈاکٹرز ہیں, ان کو بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا کمیونٹی کے لیے اپنی خدمات پیش کریں. تو یہ ہے کہ سب مل جل کے ڈاکٹرز کمیونٹی لوگوں کو یہ اویئرنیس دے تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ کہاں کیسے کیا کرنا ہے. کہ جیسے کہ ابھی یہ تھی کہ ہاسپٹل سسٹم کے ادھر گئے ہم تو ادھر اتنا انتظار کیا. ہاں ہے ہاسپٹل سسٹم, ہمیں پتہ ہے کہ ادھر ڈاکٹرز کم ہیں, ہاسپٹلس میں بھی وہ نہیں پرووائڈر رکھ رہے, فیسیلیٹ کر سکتے, لیکن لوگوں کو اویئرنیس جائے گی, ادھر رش کم ہوگا, ڈاکٹرز میں ہائر کیے جائیں گے ہاسپٹلس کی طرف سے. پورا گزم ہیلتھ سسٹم ہے نا, چاہے وہ فلیگا ہو, ڈاکٹرز ہو, ہر جگہ پہ فخر کرتے معاملے تو ہے, وہ ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن وہ مل جل کے کسی طرح ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ ہمارا اس چیز میں, اس کمیونٹی میں کیا رول ہے. کہ اگر پہلے سب کو پتہ ہے کہ ہاسپٹلس میں رش ہے تو پھر ہم نوٹ آرٹس کے پاس نہ جائیں, نوٹ آف نامہ میں نہ جائیں, ہم اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں. فخر آرٹس میں کتنا مانگ رہا ہے کہ فخر آرٹس میں تو نہیں مل رہی, اس کی بتائیں کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے. ہاؤس آرٹس اگر وہ نوٹ پہ کراس کرے تو پھر وہ فو جو کما ہے اس سے ایک اسپیشل اپوائنٹمنٹ بھی مل سکتی ہے. اس کے لیے پھر وہ 4-6 مہینے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے, یہ بھی ابھی لاسٹ ایئر نیا انہوں نے نکالا تھا کہ ایسٹکما سے اپوائنٹمنٹ جلدی لینے کا, اور مجھے نہیں لگتا کہ 10% بھی ہماری کمیونٹی کو اس چیز کا اندازہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم لوگوں کو اویئر کریں, اور لوگوں کو چاہیے ان چیزوں پہ انٹرسٹ لے کے آگے دیکھیں بھی اور آگے اس پہ عمل بھی کیا جائے. بہت شکریہ زبیر صاحب. میں پھر کچھ کہہ سکتی ہوں؟ کہیں ڈاکٹر صاحب. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ وہ ایک پروگرام میں ہم سب کو نہیں دے سکتے. یہ تو ہم نے ایک شروعات کی ہے کہ ہم کمیونٹی کو اویئر کریں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہے اور کیا انفارمیشن ان تک جانی چاہیے. اجازت صاحب, اس کے لیے آپ نیکسٹ پروگرام پلیز اسکیڈول کریں تاکہ ہم باقی کی انفارمیشن دے سکیں. اپنے طور پہ تو ہم دیتے رہتے ہیں, لیکن آپ کے پروگرام کے تھرو ہم دوبارہ ضرور دینا چاہیں گے, اور زبیر صاحب کو بھی بلائیے گا پروگرام پہ. بہت شکریہ ڈاکٹر بلال صاحب. مجھے آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے کہ آپ نے ٹائم دیا, آپ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس بہت ہی کم ٹائم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کے, ڈاکٹر تسلیم صاحبہ کے سب پاس بھی بہت ہی کم ٹائم ہوتا ہے. ان کا بھی بہت شکریہ کہ ٹائم دیا. اور زبیر صاحب کا تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ تو پروگرام ڈاکٹرز کا, آپ نے زبیر صاحب کو کیوں بلا لیا؟ کمنٹ میں پیچھے نیچے لکھا. آپ دیکھیں میرا پروگرام ہے, مجھے اپنے پروگرام کے فارمیٹ کا مجھے پتا ہے کہ میں نے پروگرام کو کس طرح چلانا ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو وکیل جانتے ہیں, ان کے بھی ایک ڈیلنگ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. کچھ انفارمیشن وہ دے سکتے ہیں. اب دیکھیں وکیل ہی بتا سکتا ہے نا کہ اگر ڈاکٹر آپ کے ساتھ مس بیہیو کرے, اگر وہ آپ کا غلط ٹریٹمنٹ کر دیتا ہے, تو پھر ایک پیشنٹ کا کیا رائٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہیلتھ انشورنس, ٹھیک ہے ڈاکٹر رائٹ بتا سکتا ہے, لیکن ہیلتھ انشورنس سے وکیل ان کو رائٹ لے کر دے سکتا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا مکس ہیں. دیکھیں مطلب مکس, لوگوں کو جنرل انفارمیشن ہم نے دینی ہے, لوگوں کو جنرل آگاہی دینی ہے کہ ہیلتھ سسٹم کے بارے میں, ہیلتھ انشورنس کے بارے میں, تاکہ لوگ اپنے رائٹس کے بارے میں جان سکیں اور یہاں اپنے وہ رائٹس لے سکیں. بلکہ
آپ کا پھر میں اینڈ پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب کا بہت شکریہ، اور جو لوگوں کے سوالات کے جواب دیے وہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ لوگ کتنی دعائیں دے رہے ہیں. تو خدا حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے بچائے. میرا ڈاکٹر مجھے کہنے لگا، میں اپنے اسارچ کے پاس گیا تو وہ کہتا ہے کافی عرصہ سے آپ کو نہیں دیکھا. میں نے کہا الحمدللہ میں صحت مند ہوں. تو اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی ہے کہ صحت مند ہو. تو اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اچھی سب کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بھی ایسی بیماری میں نہ ڈالے. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنی تکلیف میں اور میں ہوں کیا، اصل میری اوقات کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے بچائے. اور آپ جو ڈاکٹر جو کمیونٹی کو انفارمیشن دینے کے لیے اتنا ٹائم نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا. اوکے، خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.